الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان محترم، انسان کی زندگی میں بدترین جو چیز دخل دیتی ہے، جس سے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، کتنی ہی ذہانت اس کی کیوں نہ ہو، اور کتنی ہی اس کے بدن میں قوت کیوں نہ ہو، اور ذہن میں کتنی ہی قیمتی صلاحیتیں کیوں نہ ہوں، اور کتنا ہی وہ حسن نہ ہو، کتنا ہی اس کے پاس مال کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی اس کے پاس عہدہ کیوں نہ بڑا ہو، ایک چیز جو اس کو دنیا کے اندر بھی برباد کر دیتی، چاہے وہ کافر ہے اور چاہے وہ مومن ہے، اور آخرت بھی کسی کی برباد کر دیتی ہے، وہ چیز اگر سمجھ آ جائے تو وہ آدمی اس چیز کا مقابلہ کر لے اور سمجھ میں اس کی آ جائے تو دنیا اور آخرت کے اندر انتہائی اس کو نقصانوں سے بچا لیتی، ورنہ ادھر بھی نقصان، اگلے جہان میں بھی نقصان، ہر طرح کی وہ نعمت جو اس دنیا میں اس کو حاصل ہوئی ہے، اس کے بارے میں اگر کسی آدمی کو شک ہو جائے تو وہ شک اس کا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ شک ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے پہلے شروع میں کہہ دیا کہ یہ شک والی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رسول نے جو بات کہہ دی یہ ہونی ہے۔ تم اپنے نفس تمہیں ہزاروں اور شیطان تمہیں کروڑوں طریقے سے بہلائے، برکیف یہ کام ہونا ہے، یہ کان کھول کر سن لو، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے اور اللہ ہی نے اس کو چلانا ہے۔ بڑے لوگ آئے ہیں جو یہ کہہ کر اس زمین پر فرعونیت کرتے رہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور بڑے بڑے نمرودوں نے یہاں پہ سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، بڑے بڑے شدادوں نے مال کے محبت کی اخیر ہوگی شداد کی، ان شدادوں نے اور قرونوں نے اور ہامونوں نے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی، مگر ہوا کچھ نہیں۔ وہ تیرے رب ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور آدمی ان قرونوں، اپنے نفس، شدادوں، ہمانوں اور اپنے آپ کے جو وسوسے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی قطعی یقینی اور وہ بات جو ہو کر رہنی ہے، الواقعہ قرآن مجید نے کہا ہے قیامت کا دن، یہ ہو کر رہنی جو کچھ بھی ہے، اس پہ انسان کو ساری زندگی نفس اور شیطان مل کے یہ فریب دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ 24 گھنٹے آدمی جس چیز کو سوچتا رہتا ہے، اس لیے آدمی کو حمام کہا جاتا ہے اس کا لاہور والا، کہ وہ 24 گھنٹے کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا ہے۔ آدمی سویا بھی ہے نا تو وہ کسی سوچ میں مبتلا ہے، وہ جس سوچ کہ دراصل جس سوچ کی وہ ساری زندگی پیروی کرتا ہے اسی کے اس کو خواب آتے ہیں، اسی کے ماتحت وہ لاشعوری طور پر حرکتیں کرتا ہے۔ شعوری بھی جو اس کا شعور ہوتا ہے جس کو وہ کہتا ہے میں نے اپنے شعوری طور پر اس کو کیا ہے، وہ بھی پیچھے اس کا لاشعور، وہ جو اس کے بالکل نیچے بیٹھا ہوا شعور ہے نا، وہ نیچے سے اس کے اوپر والے شعور کو ہلا رہا ہوتا ہے، یہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا جو شعور ہے اوپر والا، میں اسے بڑی عقل کو کام میں لا رہا ہوں، میں بڑی دنائی کو کام میں لا رہا ہوں۔ عقل اور دنائی کا فیصلہ بھی یہ اسی وقت کرتا ہے جو اس کے شعور میں نظریہ بیٹھ چکا ہے نا، اس نے اسی کے تابع چلنا، جو مرضی کر لے آپ۔ اس لیے باہر سے کسی جگہ بھی اندر آدمی کی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ پر ایک آدمی، میں کسی آدمی کو کوئی بڑی بحث سمجھا رہا تھا، تو وہ آدمی میری بحث نہ سمجھے، وہ مولانا صاحب کے دور کی باتیں ہیں، تو میں نے، وہ دوسرا دوست تھا حکیم صاحب، عمر صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، ہم دونوں جاتے تھے کسی نہ کسی آدمی سے کوئی نہ کوئی دینی گفتگو کرنے کے لیے، تو مناظرہ ہوتا تھا یا دینی گفتگو، وہ میرے معاون ہوتے تھے، میں ان کا معاون ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں ہم دونوں کے مارکے ہوتے تھے کہ بندوں کو سمجھانا ہے۔ تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا تو وہ ہماری بات نہ سمجھے، حکیم صاحب کہتے ہیں یہ کاشف صاحب اس نے اب آپ کی بات نہیں سمجھنی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں سمجھ گیا اس کی ساری بات۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، کہ وہ بات اس کی یہ تھی کہ میں نے کہا کہ اس آدمی کا سر اٹھا کے دیکھیں، یہ نچلا حصہ چھوڑ دیں یہاں والے اوپر، میں نے کہا اس میں کئی سوراخ نہیں ہے، یہ باہر سے بات اندر جانے ہی نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے، ہاں اندر کوئی شے اگائے تو اس کا کچھ ہم کہہ نہیں سکتے، کہ اندر خود ہی خیال آ جائے تو بدل جائے، ورنہ یہ شک ایک ایسی چیز ہے، یہ آپ کے ذہن سے ہم نکال نہیں سکتے،
یہ اس کے لیے آدمی آمادہ ہوگا تو شک نکلے گا، ورنہ وہ بحثیں کرے گا، دلیلیں دے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھنی ہیں، آپ نے اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش کرنی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شک کیا ہے۔ آپ خواہشات نفس کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں آپ کو نصیحت کری جاؤں، آپ اس نصیحت کے اینڈ پہ ڈھیٹ بن کے ایک کان سے سنیں اور چلے جائیں۔ یہ میرے اور آپ کے ڈھیٹ پن کی جو ہے نا وہ نشاندہی یہاں اللہ پاک نے کی۔ روٹین چھوڑنی ہی نہیں، طوطے کی طرح استاد سمجھائے، مرشد سمجھائے، قرآن پڑھے، حدیثیں پڑھے، جاتے آتے قرآن مجید سن رہا ہے، یوٹیوبوں پہ ڈاکٹر سرار محمد، جو مرضی کر لیں آپ، جو اس کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے نا وہ اس کے اوپر یہ قرآن و حدیث اثر نہیں کر سکتا۔ اب نبیوں سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی آدمی عالم نہیں ہوتا۔ جو کوئی بھی دنیا کے اندر عالم ہوگا نا، چاہے 1,00,000 کتابیں بھی لکھ لینا، وہ نبی، کوئی بھی نبی، ایک نبی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مقام کی طرف نگاہ اٹھا کے نظر تھک جائے گی۔ نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ انسانی نظر تھک جائے، انسان کی سوچ بھی تھک جائے گی۔ جہاں جا کے آپ کی سوچ ختم ہو جائے نا کہ یہ نبی کا مقام ہوگا، وہ آپ ادھر کراس پھیر دیں، یہ نبی کا وہ مقام نہیں جو آپ بتائیے۔ یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، جو بات ہوئی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے، اللہ نے کہا نہیں یہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے مومنوں کے، ہیں جی۔ ادھر تو ملائے اعلیٰ میں ہر وقت ذکر رہتا ہے نبی کا، میں اللہ کے نبی کے ذکر میں، آپ ذرا سمجھنے کی بات کریں یہ کیا ہے۔ اب عام نبی کی بھی ذرا برابر آدمی نہیں جا سکتا، جتنا مرضی آدمی عالم ہو جائے، وہ امام ابو حنیفہ ہے یا ان کے لاکھوں کروڑوں اربوں شاگرد ہیں جی، وہ کوئی 500 علوم کا ماہر ہے، وہ کچھ بھی، نبی کے پاس سنگ نہیں کوئی ہو سکتا، جو مرضی کر لیں۔ یہ نبیوں کا حال۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ میں نے آیت نمبر 9-10 آپ کے سامنے پڑھنی، سورہ ابراہیم کی، ذرا دیکھیں آیتوں کے اندر۔ بالکل ہی میں جو جمعہ تیار کیا تھا وہ میں ابھی اندر سے نکلنے لگا تو میں نے وہ جمعہ چھوڑ دیا، نکلتے بس اچانک میں پکڑی تھی کتاب، میں نے اسے کہا وہ کتاب دوسری، ذہن ہی بدل گیا۔ میں نے کہا نہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا بات کرنے کا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اصل مسئلے کی جڑ بیان کر جو قرآن مجید کے اندر۔ تو آتے میں نے صرف 1 منٹ میں یہ جمعہ کا خطبہ بدل دیا، یہاں آ کے دیکھا میں نے قرآن مجید، میں نے کہا نہیں بات تم نے کہاں سے شروع کرنی، کن کو سنانی تو نے بات سنا ان کو جن کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، جب تک ان کو یہ نہیں سمجھ ان کو اگلی باتیں کہاں پہ سمجھ آنی۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں، کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو دنیا تھی بیٹھی، آپ ان سے مخاطب تھے، کفار تھے سارے کے سارے، کچھ مسلمان تھے، کچھ نبی علیہ السلام کے۔ اللہ اب ان کو قصہ سنا رہا ہے، فرمایا کیا علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، وہ جو قومیں تھیں والذین من بعدہم، جو تم سے پہلے گزر چکی، قوم نوح تھی، عاد تھی، ثمود تھی، اور ان کے بعد بھی آنے والی قومیں، ٹھیک ہے۔ یہ قومیں وہ ہیں جن کا اللہ نے اسپیشلی ذکر اس لیے کیا ہے کہ عرب ان قوموں کو بڑا اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ زینہ من بعدہم کا قوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب امریکہ کی قوم کا نام لیتا نا کہ مالٹا قوم جو ہے تم نے اس کو نہیں پڑھا، تو عرب کہتے پہلے نہیں کسے چل پڑے مالٹا دسو جی کون ہے۔ وہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب دینی نصیحت کی جاتی ہے نا ان لوگوں کو، تو وہ جس کا دماغ تھوڑا خراب ہوتا ہے نا، درمیان میں وہ بات پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جس بات کی اس بات میں ذرا برابر اہمیت ہی ہوتی، اور اس بات کو نہیں وہ پکڑتا دنائی کو کہ جو دراصل بات کا علم اور مرکز ہوتی۔ تو اللہ پاک نے اس لیے ان قوموں کا ذکر اس لیے نہیں کیا بھی نیا قصہ نہیں چڑھانا، بات مثال دینی معروف ان لوگوں کو کہ جو ان کے پہلے سے علم میں ہو، جن لوگوں کے بارے میں وہ کچھ جانتے جونتے ہوں۔ کوئی ہم انہیں کہا میں کہوں آپ نے دیکھا نہیں یہ مغلیہ خاندان ہم پہ حکومت کر کے گیا، اب میں آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ یہاں خاندان غلامہ ہوتا تو واقعی تھا، پر وہ آپ کے علم میں نہیں نا خاندان غلامہ، نہ آپ کو علاؤدین خلجی کا خاندان خلجی کا پتہ ہے، نہ خاندان تغلق کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں سلاطین دہلی کون ہے، کیونکہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں، کبھی کسی نے سن لیا، ورنہ زیادہ اکبر بادشاہ ٹھیک ہے، اکبر بادشاہ کی کہانیاں ہو گئی ہیں جی، یہاں بھی ہو گئی جناب اورنگزیب عالمگیر کی کہانیاں، جہانگیر کی، نور جہاں ملکہ، بس 2-4 کام تھا اور کوئی آپ کو کام کی بات نہیں۔ یہ اللہ نے بیان کیا، اللہ زینہ من بعدہم، ایک نہیں تھا فرمایا وہ افریقہ، براعظم انٹارکٹیکا، امریکہ کے جنوبی امریکہ
اور ادھر کے اللہ نے فرمایا ایشیا کی آخر سرحدوں تک یہ کنفیوشسزم، یہ بدھ مذہب، یہ گوتم بدھ کے ماننے والے، یہ جینزم کے بہت اللہ نے بیان کیا۔ کاش کوئی نوجوان میرے پاس بیٹھتا، جب یہ قرآن اترا نا دنیا کی جن 5 بڑی قوموں کا، اگر اس کو میں ذکر پڑھا دوں وہ آپ پہ پڑھے، اور اس وقت آپ کہیں کہ یار یہ کاشف علی، یہ قرآن مجید کیا اللہ کی کتاب اتری۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے، مصیبت ہے، جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا، اس پہ یہ کتاب بوجھ بن جاتی ہے، وہ آدمی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کے اوپر وہی صرف چند لمحوں کی جو اترتی تھی نا، اس کا جسمانی بوجھ اتنا تھا کہ جس اونٹنی پر رسول اللہ بیٹھتے تھے نا، اس اونٹنی پر اگر وہی نازل تھے اونٹنی کی چیخیں نکل جاتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا رسول اللہ سے۔ صاحب بھی کہتے ہیں میری نبی علیہ السلام کی ٹانگ کے نیچے ٹانگ آگئی، چوکڑی مار کر بیٹھے تھے، میرا گھٹنا نیچے تھا، حضور کا کہیں اوپر آ گیا، اچانک وہی اتری، مجھے لگا میری ٹانگ کی ہڈیاں 2 ہونے لگ گئی ہیں۔ حضرت عمر کبھی ایک دفعہ صرف انہوں نے وہی اترتی دیکھی، نبی علیہ السلام کا حال کوئی نہیں، جلال چہرہ مبارک، سردی کے اندر پسینے ڈوب جاتے نبی کے، اللہ کا کلام اترتا ہے، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں برداشت کر پا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ تیری کمرے توڑتا جاتا تھا نبی، جو ہم نے اس کے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا، تیرا ایسا نہیں بنایا تیرا دل کے بوجھ کو سہار سکتا۔ یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی، اس لیے جس کی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا تو جگر پھٹا ہی پھٹا، وہ اندر گرمی لے کے مر جانا ہے، اس بندے نے سوچ کے مر جانا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن اولیاء اللہ کے قلب بھی پھٹ گئے، کئی اولیاء اللہ ایسے تھے انہوں نے اس قرآن مجید کو جس وقت پڑھا نا، تو ان کا اللہ کی محبت، سرزنش اور حشر کے دن کے احتساب کے بارے میں ان کا جگر پھٹ گیا اللہ کے خوف سے، اور وہ مر گئے اسی جگہ پر۔ اولیاء اللہ بڑے بڑے ہوئے ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں ہوتے جو معجزے دکھاتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو جذبے قرآن کر جائیں، اور جب وہ پیتے ہیں نا قرآن کے 2-4 گھونٹ، بس بندہ مر جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں برداشت ہونا۔ جنون کیسے کہتے ہیں زیادہ ہوا ٹائر میں پڑ جائے تو ٹائر نے پھاٹ جانا، جب بندے کو پورا ادراک ہو جاتا ہے نا اس کا، یہ نبی کا وہ دل تھا، ورنہ عثمان رتا جاتا ہے بشارت ملنے کے بعد بھی، علی رات کو تنہائیوں میں داڑیاں پکڑ ہوتا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرے ساتھ ہوگا جنت میں، وہ روئی جا رہا ہے آدھی رات کو تہجد کے وقت، سردیوں کی راتوں میں مصلی محراب میں جا کے اکیلا ہی بیٹھا داڑھی پکڑ کہتا علی زادے راہ کم، اور زندگی بڑی مختصر، اللہ نے تجھ کو کہا ہے کہ اس لمبے سفر کے لیے بہت سارا تقویٰ اکٹھا کر، علی تو کیسے لے کر جائے گا؟ ہاں ابو بکر لگ رو رہا ہے، عمر لگ بیٹھا رو رہا ہے، سلمان فارسی دنیا ہی چھوڑ دی، عبداللہ ابن مسعود نے دنیا چھوڑ دی، ہمارے یاسر جاؤ ادھر شہید ہوتا ہے، کوئی ابو ذر دنیا ہی چھوڑ کے مکہ مدینہ چھوڑ کے چلا جائے۔ احتساب انسان کو اپنانا جب یقین حاصل ہو جاتا ہے، یہ یقین کی منزلیں ہیں صحابہ کرام، یہ نبی علیہ السلام جب سب کو لایا جائے گا پھر ہم تجھ کو بھی لے کر آئیں گے، نبی کا سینے کی طرح داڑھی تار ہوگی، کیوں؟ نبی کو یقین تھا کہ لایا جاؤں گا، اس وجہ سے نبی نے یہ سارا کچھ کیا۔ جب یقین نہیں ہوتا کہ میں لایا جاؤں گا، آپ نصیحت کریں، واز کریں، کچھ کہیں، ادھر ڈالے گا ادھر سن لے گا، ادھر ڈال کے ادھر نکال کے بس ختم، ابھی ادھر سے باہر نکلیں گے آپ اللہم افتح لی ابواب، چلو جی اللہم انی اسألک من فضلک، فضل کیا بھی سانو صحیح سلامت رکھی، جو کنجر خانہ سی کرنا چاہتے سانو کرن دی اجازت دے ہی رکھ، تے موت ساری کر دے، لمبی تے رپیے دے بہت ہے، یہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک جو جمعے کے بعد پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کی حالت ہے۔ یہ قرآن مجید پڑھے، اللہ نے فرمایا ایک قوم گزری، میں نے جتنی قومیں تو دنیا کے اندر دیکھے گا جا کے، ہر کے اندر میں نے نبیوں کا ایک ہجوم ہی بھیجا، 1-2-4 نبی نہیں بھیجے، پر نبیوں کا حشر بہت برا کیا، جس طرح یہ یہودیوں نے حشر کیا، زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیر دیا، خود مانتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام ایک کنجری اور رنڈی کی بنا پر ان کی گردن اتار کے پھینک دی گئی، الیاس علیہ السلام کو در بدر کر دیا گیا، ہاں جی یوحنا نبی کو اذیتیں دی گئی، اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی بھی دے دی، کوئی نبی انہوں نے چھوڑا نہیں، ہر نبی کے ساتھ برا، نبیوں کے ساتھ برا، داعیان حق کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آج کل دن رات میں سنتا ہوں میرے بچے دور دور سے جمعے کہ استاد جی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، بالکل پریشان ہونے کی تمہارے ساتھ تو ہوا ہی نہیں۔ اللہ کے نبیوں نے فرمایا جو جب آفتیں آتی ہیں تمہیں کیا پتا، سب سے پہلے وہ رخ کرتی ہیں آزمائشوں کے لیے ان لوگوں کی جو نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں، آزاد لوگوں کو جن کو سوئی بھی نہ چبھی، 2 دن بخار چڑھ گیا ٹھیک ہو کے پونسٹان کی گولیاں بروفین کھا لی میں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے کہا تو پیارا ہی کب تھا اللہ کو، تو اللہ کو پیارا ہی کب تھا جو اللہ تجھ کو اتنی دیر اذیتوں میں مبتلا، کھاتا پیتا موجے کرتا، پھر جس بندے کی دن آج کا دن اور اگلا دن ایک جیسا گزرا نا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، وہ کہتے اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، وہ اللہ کی، یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ عذابوں میں گرفتار کر لے،
یہ ہے کہ جب اس کا پچھلا دن اگلے دن جو گزرا ہے نا، اگلا دن نیا آنے والا دن، وہ پچھلے دن سے زیادہ نیکی کے منافع میں نہیں نہ گزرا، وہ اس کا گھاٹے کا دن نہیں ہے، وہ تباہی ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ سجدوں کی توفیق چھین لینی، اپنے قرآن کی توفیق چھین لینی، نہ تہجدیں پڑھنی، دن رات کاروبار کے اندر مگن، نہ کوئی اور، نہ عبادت، نہ کچھ اور، نہ اپنے لیے کوئی ٹائم احتساب کا نکالنا، کوئی نہ تنہائی، کچھ بھی نہیں۔ صبح ہوتی شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں، اسٹیبل کرنے کے بارے میں ہم ساری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، جن کا کوئی بھروسہ نہیں بھی کب وہ کس وقت ان کو زوال ہے اور آنا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم ایسے انتظامات اپنی اولاد کے لیے کر جائیں گے کہ ان کو زوال نہیں آئے گا۔ یہ ایک وہ چیز ہے جو آپ کو دن رات سرگرم رکھتی، اپنی نوکریاں، کام، بزنس، اپنا جو دندہ مال کمانے کا ہے نا، ہر وہ دندہ جو آپ مال کمانے کا وہ اس لیے کرتے کہ میں اپنی اولاد کو اس زوال سے دو چار نہیں ہونے دوں گا۔ کیسا یہ مغالطہ ہے، کیسا یہ فریب ہے، خود فریبی سی خود فریبی ہے کہ پاس کے ڈھول بھی ہم کو سہانے لگے۔ ڈھول کان پھاڑتا ہے، مگر جب خود فریبی انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو اس کو پاس کے ڈھول بھی بڑے سہانے لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ فریب ہے جو آپ کو آپ کے نفس نے دے دیا، اور زوال آپ کا باپ بھی یہی سوچتا گیا تھا کہ میں شاہد کو یا اس ماسٹر کو یا اس کومر کو یا ان کو شہزاد کو، میں ان کو نہ دکھ نہیں آیا۔ آپ کے پیدا ہونے پہ یہی اسے سوچا تھا، یہی سمجھ کر اس نے محنت کی تھی، پر دکھ آپ کا دادا بھی یہی سوچ کر گیا تھا، پر دادا بھی یہ، حتیٰ آدم علیہ السلام تک سب نے یہی سوچا کہ اپنی نسلوں کو میں سکون دے کر جاؤں گا، اتنا میں کام کر جاؤں گا، لیکن ہوا نہیں۔ ہم نے دیکھا جن لوگوں نے پھر نسلوں کی حفاظت کی نا اپنی اس دنیا کے اندر، مال کے ذریعے سے حفاظت کرنی چاہیے، اللہ نے وہ حفاظت اٹھا لی، کیونکہ مال ایک ڈھل جانے والی چیز تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نسل کی حفاظت کے لیے اللہ نے کون سی چیز دی ہے، اس کو چھوڑ کر مال کے ذریعے سے باڑ لگا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کی دیوار جو ہے وہ برف کے ذریعے سے کر لیں، دھوپ کی چند پڑے گی، وہ شام تک پگھل کے ختم ہو جائے گی۔ وہ کب آپ اپنے گھروں کی، اپنی نسلوں کی حفاظت برف کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو سیسا پلائی کی دیواریں دیتا ہے، لیکن آپ اس کو نہیں مانتے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے، فرمایا لا یعلمہ الا اللہ، اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا شمار صرف تیرے اللہ کو ہی پتا ہے۔ اللہ نے کہا بندوں کو نہیں پتا۔ آپ جو یہ سوال کرتے رہتے 24 گھنٹے گدے، ہر وقت یہ میرے پاس ہجر فارم آئے توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک دو ہی دیکھے دوبارہ، ابھی تک میرے اندر ہمت نہیں پڑی پڑھنے کی۔ آپ یہ دیکھ لیں بھی میرے اندر ہمت نہیں پڑی کاشف علی کی، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھ پہ تو ہو جائے جنون کی کیفیت آ رہی، میں تو 2 جملے پڑھ لوں تو کئی دن میں پریشان رہتا ہوں، اور میں سوچتا رہتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے، قوم کدھر کو چلی گئی۔ آپ ایک لمز کو روتے ہیں، یہاں ہر گھر میں لمز بنی ہوئی ہے، ہر گھر کا بچہ ویسے ہی جاہل اور بدتمیز ہے۔ علم برباد ہو گیا ہوا اس ملک کے اندر، اور دیگر ملکوں کی انسانیت ڈوب چکی، کوئی اس ملک کی حالت بری نہیں، ہر ملک ہی برباد ہو چکا ہوا ہے، ورنہ ملک زمین کے اندر اتنا فساد ہو جاتا۔ فرمایا یہ قرآن پڑھا کرے کہ جی باقیوں کی طرف نبی نہیں آیا، ہندوؤں کی طرف، اللہ کہتا سب کی طرف بھیج کے دیکھا ہے، بھیجا جو اب میں نے تیری طرف ہے نا، اس کا جواب میں نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ باقیوں کی طرف نبی آیا کہ نہیں آیا، وہ انہوں نے مجھ سے پوچھنا ہے آ کے بھی ہماری طرف اگر نہیں نبی آیا تھا تو حساب کس بات کا ہے۔ یہ تیری طرف پہنچ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے کو پہنچا، تو اپنی گال دس۔ آپ کے باقیوں کو پیپر مل گیا امتحان گاہ کے اندر، ان کو اچھا ٹیچر آپ نے لگا دیا، وہ کہتے تو یہاں بیٹھا ہے، یہ تیرا پیپر ہے، پیپر دے ہمارے حوالے کر، چل باقی کی فکر ہم تجھے کب کرنے کو لیے کہا ہے، کب تجھ سے پوچھا جائے گا دوسروں کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا قوموں کے بارے میں اللہ نے سارے انتظام کیے ہیں، اس لیے تم صرف اپنا سوچو۔ یہ غامدی کو دیگر لوگوں کو پڑھانی چاہیے یہ آیتیں، جس کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر فرمایا ہوا کیا، پھر اللہ پاک آپ قرآن مجید میں دیکھے بتاتے جاتے کیا رسول بھیجے، پہلے یہ تمہید باندھی کہ ہر طرف بھیجے، بڑے بڑے جو معروف نبی ہیں وہ ساری، یہ سعودی عرب کے قریب کے جو 3 نبی ان کا تو ذکر کر دیا، نوح کی، عاد اور سمود کا، اور اس کے بعد کہا کہ بہت سارے ہیں، اب تمہیں میں بتاتا ہوں میں نے ہر طرف نبی بھیجے تھے، یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرف یہ پورا ہدایت کا انتظام کیا، پر اس ہدایت کا انتظام فرمایا اللہ اب بتا رہا، اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے انتظام کے اندر کیا بگدڑ ہوئی۔ آپ کے گھر میں فنکشن ہو، بندے آ جائیں اس میں زیادہ، جاہل لوگ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں، وہ پھر آپ ہی نے درودات سنانے کہ یار میں گیا، کیوں روٹی کم پڑ گئی، کیا وجہ ہوئی، کھانا کیسے گر گیا، آپ کے سامنے پوری، اللہ کے پاس پورا علم تھا، اب اللہ اپنے علم اور اپنی حکمت اور اپنی قدرت، اپنے ارادے کے ذریعے سے بات کی وضاحت، کمنٹس آف دی گاڈ، اللہ کے کمنٹس سننے کیا ہیں جو اللہ پاک نے
اپنے نظام ہدایت پر عطا فرمائے. یہ اللہ کے کمنٹ سنیں. بندوں کے کمنٹ سننے کیا, بندوں کے کمنٹ ناقص علم کے ہوتے ہیں, ان کو نہ ان کے اندر حکمت ہوتی, ان کا کیا سننا کمنٹس کا, نہ ان کی پرواہی کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ان کے پاس پورا علم ہو تو وہ کوئی آپ سے بات کرے. اس لیے یہ نہ بندوں کی باتیں اس کان سے سن کے اذیت ہے. اسی اذیت کو برداشت کرنے کا, جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں اگلے کی بات کا جواب دے کے منہ بند کر دوں اور یہ کبھی دوبارہ نہ بولے, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ نہیں ہونا. اس بندے نے, کتے نے بھونکنے سے ہٹنا نہیں, جو مرضی کر لے آپ. نبی کے مرنے سے پہلے, نبی کے مرنے کے بعد, نبی کی زندگی میں لوگ نہیں نبی کو باتیں کرنے سے ہٹے, تو یہ کب آج تک کرتے چلے آ رہے. اس لیے اہل حق کو یہ بھونکنے پر نہیں پریشان ہونا چاہیے, سمجھ گئے, اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. یہ اللہ کومنٹس کرنے لگے. فرمایا ہوا کیا, جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. لو کہانی سن لیں اللہ پاک کیا کرتے پھرتے. فرمایا رسول ان کے پاس آئے صاف صاف باتیں لے کے, کوئی گول مول نبی نے بات نہیں کی, بات بڑی کھل کھلا کے کی, دلیلیں دی, زور آور دی, اتنا بیان اس کے اندر ہوا کہ اللہ کہتا اخیر ہو گئی, اخیر ہوگی. اللہ پاک نے گفتگو کے فرمایا جس وقت یہ رسول ان کے پاس آیا اور انہوں نے پھر نبی کی جو کی, تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا جو نبی نے گفتگو کی وہاں پر کی بالبینات. یہ بینات سمجھنے کی کوشش, بینات سمجھ نہیں آتا آپ کو, جس دن بینات سمجھ آ گیا نا قرآن مجید کا, جب لفظ بینات آئے, بینات ادھر ایک آدھ بات نہیں ہوتی, کوئی ایک شے بینات ہوتی. بینات کئی چیزوں کا مرکب ہے. جیسے آپ انسان ہیں, آپ کے در آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہے, ناک بھی ہے, جگر, معدہ, ٹانگیں, ہاتھ, پاؤں, روح, بہت کچھ ہوتا ہے ایک چیز کے اندر. کمپیوٹر آپ لفظ بولتے ہیں, لیکن کمپیوٹر شاید مجموعہ ہوتا ہے کسی چیز کا. پنکھا ہے, یہ مجموعہ ہے, نام ایک ہی ہے پنکھا, لیکن پنکھے کے اندر وائنڈنگ مشینیں, موٹریں, ہر چیز لگی. یہ اب بینات سمجھنے کی, بینات جن چیزوں سے تیار ہوتی وہ آپ سن لیں. 2 4 5 7 چیزیں میں آپ کو بیان کر دی, پر تیار بہت چیزوں سے ہوتی. ایک تو وہ اتنی دعوت سچی ہوتی, اللہ نے فرمایا اتنی دعوت سچی تھی کہ اس کو جھٹلانا ایسے تھا جیسے سورج کو جھٹلا دے. اتنی واضح تھی بات, کوئی ایسی بات نہیں تھی. یعنی بینات اتنی کھلی ہوئی وہ بات تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت اخیر سچ تھی. کوئی نبیوں نے ایسی چیز نہیں بیان کی جو 2 + 2 = 4 کے ہوتا ہے, اس قدر کلیئر نہ ہوتی, اتنی ہی کلیئر تھی. اللہ پاک نے فرمایا, جیسے میں آپ سے پوچھوں 2 + 2 کتنے ہوں گے, آپ کہیں 4, تو اب آپ پہ حجت پوری ہوگی. میں نے کہا یہی میں 4 بنوانا ہے. آپ ادھر سے پھر اب سوچیں گے میں نے 4 مان کر بڑی غلطی کی ہے, یہ تو 4 میرے گل پہ گئے. اب یہ یہاں پر آدمی کا نفس شروع ہوتا ہے, پہلی بات پہ شروع ہو جاتا ہے, بھئی سچ نہیں بننا, ایتھو ہی نہیں گل. مناظرے میں ایک دفعہ یہاں پر ایک بات ہوئی, کوئی مولانا صاحب بیٹھے تھے, وہ تیاری کر لو. میں نے کہا بات چلنے ہی نہیں دینی, آپ یہ کیا, بات شروع میں روک لینی, آگے جائے گی مصیبت بن جائے گی. یہ کتاب کھولو, وہ ہم شروع میں بات کو پھنسا لیں گے. بات شروع میں اچھا پنچایتیا بھی وہی ہوتا ہے جو شروع چ رفڑ پالوے, بعد میں پھر وہ بیوقوفی ہوتا ہے, پھر وہ منا ہی لیندے, پھر کوئی کہتے 3 روپیے تیرے 2 روپے دی پتی ہے, چلو کہانی ختم. پہلے ہی نہیں ایتھے گل روکڑی. اس لیے میں گل بات کے شروع میں مطالعہ کیا, کہتا نہیں, میں کہا چلو ختم. مجھے پتہ ہے یہ جاہل ہے, جو میں نے بات کہنی وہ تو علم کا خزانہ ہے. میں اس کے اوپر, اس کو سونے کی پہچان ہی نہیں, میں سونے کا ہار تاج پنجاگلے اس کے سامنے رکھ دوں, یہ میری بنتی, اس پہ محنت کی, سب کو اڑا کے رکھ دے گا. اس جاہل کے ہاتھ میں نے باندر کے ہاتھ بندوق کیوں دینی. اس لیے سچائی, اور پھر اس کے بعد اس کے آ جاتی اس کی معقول دلیلیں. آدمی نے صرف یہی نہیں بیان کیا, بلکہ پھر اس کے اوپر اتنی عقل مندہ نہیں, عقل کے ذریعے سے دی گئی دلیلیں, کیونکہ عقل بندہ کہتا ہے میری شکل بہت, بندہ کہتا پھر عقل ہے, تو پھر یہ عقل تو یہ کہتی کار, اس کے مقابلے میں کوئی بات نہیں. معقول دلیلیں, حملہ ہو گیا, نبی ایک بات کرے, کبھی بات کو ایک اور دلیل مثال کے ذات بیان کرے, کبھی دوسری مثال. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام بہت چھوٹا خطبہ دیتے تھے جمعے کا, یہ مجھے لے کر آئے نا, کون بندہ کہتا جمعے کا چھوٹا سا خطبہ دیتے تھے. اس ڈنگر کو لے کے آئے, اسے پوچھا کھوتے رہا کرنا داسنا. اب 13 سال نبی علیہ السلام نے صرف قرآن جی سنایا, اور 13 سالوں میں قرآن پڑھنے کے بعد نبی کی کئی گھنٹے ڈسکشن ہوتی تھی وہاں بیٹھ کر. کفار کا وہاں پہ دارالندوہ بنا تھا, حرم شریف میں آ کے حضور سے بحثیں, صفا پہ بحثیں, مروہ پہ بحثیں, نبی علیہ السلام کو رستے میں روک لینا, بازاروں میں بحثیں, چونکوں میں بحثیں, چرواہوں میں بحث. وہ بحثیں آج تک لکھی ہی نہیں گئی, وہ امت نے سنبھالی ہی نہیں اپنے نبی کی بحثیں. وہ بعد میں لڑائیاں کر کے نا تخت و تاج کے بدلے میں خون و خون ہو گئے آپس میں. نبی کی وہ بحثیں کسی کے پاس نہیں ہے. جائیں ان کو جا کے اہل حدیثوں کو پوچھیں, اور سارے لوگوں کو. میں یہ کہتا ہوں قرآن محفوظ نہ ہوتا, توبہ توبہ, وہ میں تو ویسے منکر ہو جاتا.
میں کہتا نہیں وہ میں ایسے نبی کو کیوں، وہ ویسے تھی جو نبی نے کی. نبی جب دلیل دے رہا ہوگا یا نبی مثال دے رہا ہوگا، اللہ اللہ اللہ، کاشف 2 دلیلیں دے دے، کاشف 4 دلیلیں دے دے، مولوی صاحب دے دے، مولانا مودودی دلیل دے دے، ابن تیمیہ دلیلیں دے دے، امام بخاری دے دے، بندہ کہتا بس بلے 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 آش 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 آش، اخیر ہو گیا. لیکن جب نبی محمد دلیل گفتگو کرتے ہوں گے، علم منطق بھی بند ہو جاتی ہوگی، کلام بھی بند ہو جاتا ہوگا. زبان تھی نبی علیہ السلام کی زبان. حضور وہاں کوئی شعر پڑھتے تھے، ہم نے اپنے نبی کو وما علمنا، ہم نے شعر نہیں سکھایا نبی کو. نبی یہاں کوئی اوریٹیر ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے؟ وہ کوئی غامدی کی طرح بیان کرنا ہے کہ ادھر شہر کی گفتگو ایسے ایسے لفظ بیان کرو جن کی اہمیت لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، لوگ اس کے اسلوب کے جال میں پھنس جائیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو نبی کرتا ہے تو نبی کے لیے اتنی واضح بات ہوتی ہے، نہ مشکل لفظ، نہ الٹی سیدھی بات، نہ کوئی ترکیب الٹی سیدھی، ایسی واضح ٹو دی پوائنٹ، اور ہر بات پر دوسرے کو چپ کراتے چلے جانا. وہ بندہ چپ ہو، بولے نہ اندر سے بندہ، مسکت اس کو کہتے ہیں جو چپ کرا کے رکھ دے کسی چیز کو، وہ نبی نے بات کرتا ہے. دلیل تو ہوتی وہ چیز ہے جو چیز کسی بندے پہ حجت نہ تو مانگو، کسی چیز کو دلیل کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو دلیلیں دینی وہ علی کی انگلیاں منہ میں لے لیتا تھا جو علم و دانش کا فرزند تھا. جب نبی گفتگو کر، ابو بکر ہکا بکا رہ گیا رسول کے سامنے. عمر کی شجاعت بہت ڈیر ہو کے پڑی ہے. عثمان دولت لا کے، اتنی نبی نے گفتگو کی، عثمان نے دولت ادھر رکھ دی. معاذ جوانی لے کر اپنا 24 سال کی عمر میں نبی کو لے کے مدینے اٹھا کے، آپ کی طرح نہیں تھے وہ صحابہ، آپ کی طرح نہیں تھے وہ صحابہ، یہ امت کی طرح نہیں تھے جو موجودہ امت ہے. وہ اور چیزیں تھیں، وہ سنتے تھے. اللہ نے ایسے نہیں وہ قوم چنی تھی، ورنہ اور دنیا کے اندر اتنی قومیں تھیں. وہ کہتے تھے سن لیا سمجھ آ گیا، کر گزرو. یہاں سن لیا سمجھ آ گیا، کرنا ہی نہیں، کل کریں گے پرسوں کریں گے دیکھی جاؤ گے. یہ وہ طول عمل ہے، امیدیں لمبی لمبی لگا لینی کہ کل پرسوں میں کروں گا. اللہ کہتا تیرا بھی میں ہوں کل پرسوں ہی حساب لوں گا، تو آتا صحیح نہیں میرے کو. یہ غفلت ہے، یہ سستیاں، یہ کاہلیاں نہیں تھی صحابہ کے اندر. تو نبی کی جب دلیلیں دی اور پھر اوپر نبی نے کھری کھری سنانی، بے لاگ اور کھری کھری. کسی کو تکلیف پہنچتی، چاچے کو پہنچی تبت یرا بلہب وتب، چاچا ہی پیٹ کے اٹھ کے آ گیا. چاچا گھر کے اندر رشتہ داروں کی بیماری ہوتی نا سب سے پہلے، تو چاچا ہی اٹھ کے پھٹ کے آ گیا. اللہ نے کہا اور تو چاچا ہی سامنے بڑھ. اتنی نبی نے کھری باتیں کی. چاچے کی پروہتی اور چاچے کی وہ پجاری پن جس کا وہ کھانے کا بھی کہ مائی چاچا چاچی مل کے کھاتے تھے، دونوں پروہت بنے ہوئے تھے بندر کے، وہ دونوں کے دونوں نبی کی مخالفت میں اتر گئے. نبی نے جا کے ذاتی ادھر لگائی ان بندوں کے اوپر جہاں مفادات ڈھیر ہو جاتے تھے، مفاد تباہ ہو جاتے تھے سارے کے سارے. یہ دائی حق جب وہ گفتگو کرے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہہ دے، جتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، باپ ہو، چاچا ہو، بہن بھائی ہو، یار ہو، محبوب ہو، پیارے ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، منگیتر، کوئی آدمی کا رشتہ قریبی کیوں نہ ہو، اس کے منہ پر خدا کی کتاب بس دلیل دے کے چپ جاتا ہے، ناراض ہو کے جائے، اپنی قسمت کی وجہ سے برباد ہو کے، بد قسمت ہو کے استاد یا مرشد کو چھوڑ جائے، پرواہ نہیں کرنی، مہینوں نہ بلائے، کئی سال نہ چپ رہے، جاتی جرانے توڑ دے، بس ایک اللہ کی یاری اس کے ساتھ لگی رہنی چاہیے، بالکل ان کی طرف رخ نہ کرے، توجہ نہ کرے. اتنی کھری اور لاگ دیکھے دعوت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی. دعوت کے اندر نبی کو کہا کہ دعوت کے اندر مفاد ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ رب العزت کی رضامندی. بس نبی کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اس کو صرف نبی کو اپنا رب راضی کرنا ہے. وہ اس کو رشتہ داریاں نہیں دیکھنی. اس لیے نبی علیہ السلام نے کوئی رشتہ داری دیکھی ہی نہیں، ورنہ 13 چاچے تھے نبی کے، 6 پھوپھیاں تھیں نبی کی، 18 اور ایک 2 بچے نہیں تھے ان کے، 12 14 16 لڑکے تھے. کہاں گئے نبی کے سارے کزن؟ کہاں گئے؟ وہ چاچوں کی اولاد کہاں گئی؟ پھوپھیوں کی 1-2 ہی مان لائے، چاچوں کی کوئی 1-2 کہاں گئے؟ وہ سارے چاچیاں تھیں، وہ نبی کا اوڑما کوڑما، وہ خاندان نبی کے سمدھی، کدھر گئی دنیا ساری؟ نا آدمی کو صرف ایک وحدہ خدا کو رضا چاہیے. جیسے مولانا محمد علی جوہر نے کہا اس کو اللہ کی رضا کی طلب ہوتی ہے. اس لیے جب نبی نے ان کو باتیں کی اور کھری کھری کی اور بے لاگ باتیں کی ان کے ساتھ کہ یہ خدا کا دین ماننا ہے تو سنو، اور اس کے بعد نبی نے پھر بے لاگ باتیں کر کے ان کو دل موہ لینے والی زبان کے اندر سمجھایا. دل موہ لینے والی زبان، ایسی نبی نے زبان استعمال کی. نبی نے کہا میں آپ کا برا نہیں چاہنے والا. دل موہ لینے والی زبان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتنا میٹھا کہہ کے دیما لے جا کل مولانا تارک جمیلی بن جاؤ بھی مڑ کے تو سارے چب لین. ایسا نہیں تھا. نبی کا لہجہ ایسا تھا کہ جو حق بھی بیان ہو رہا ہے ساتھ ساتھ
اور اس کے اندر خیر خائی چھپی ہوئی محسوس ہوتی تھی کہ یہ میری خیر خائی کر رہا ہے یہ آدمی، یہ اور کوئی بات نہیں کر رہا. اس کو کہتے دل کو موہ لینے والی زبان. آپ کے ہاں دل کو موہ لینے والی زبان مٹھی زبان، چاپلوسی والی زبان، خوش آمد والی زبان، یوں یوں کر کے باتیں کہتے دندیاں نکال کے والی زبان، یہ زبان نہیں تھی نبی کی. دل کو موہ لینا، آپ نے موہ لینے کے مطلب یہ لے لیا ہے کہ وہاں پہ ایسی ٹھنڈی میٹھی بات کرو، نہیں ادھا تو نہیں کیا ذرا میں پھر لے جا ٹھنڈا کر لیا. آپ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں فریب ہی دے رہا ہوں. جس دائی حق کو یہ پتا ہو بندے کو کہ میں فریب دے رہا ہوں، اس وقت میں میٹھی زبان استعمال کروں اس کو دیکھ کر. اور یہ جملے کیسا ہے کہ جس شے کا ادراک تجھ کو ہو گیا کہ یہ فریب دینے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، آپ ہی بندے کو نفس نے ادراک کرا دیا. اس وحدہ لا شریک کو نہ ہوا ہوگا. انہوں نے کہا خدا دے اماں ہمیں کب خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ فرمایا خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفے کا خدا تو تجھ کو ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے بندے، جو آپ کا نفس ہی آپ کو ریئلائز کرائی جا رہا ہے کہ شہزادے گناہ، آپ کا نفس ہی کہی جا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ کا نفس ہی یہی کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت اس کو فریب دے رہے ہو. آپ بعد میں آ کے لوگوں کو سناتے ہیں کہ میں پھر اتنے ادھا دی زبان استعمال سوچیا، میں انج کر کے نہ کرا، میں پھر انج کر کے کیتا سنافے کیتا تھا. یہ اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو داد نہ دیں، نہ داد لیں. یہ قیامت کے دن لی ہوئی دادیں آپ کے گل پڑ جانی ہیں، یہ گلے پڑ جانی ہیں آپ کی دادیں. یہ آپ کی گل کاری، فن کاری، یہ بات، یہ رنگ بازی جس کو آپ کہتے ہیں. کیا کروں، یہ تھرڈ کلاس لفظ ہے، خدا کی قسم میں تو کبھی اپنی پرسنل زندگی میں بھی نہیں استعمال کیے. اس لیے میں نے شہر کا بازار چھوڑ دیا تھا، وہاں کنجر خانہ یہی ہوتا تھا، نچلی زبان. یہ تو مصیبت بن جاتی ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے بھی ان لوگوں نے یہی سیکھی ہیں، یہ پنجاب کی زبانیں یہی ہیں. ان بیچاروں کا بازاریانہ، سوکھیانہ، طوائفانہ لفظ استعمال کر کر کے ان کا دماغ یہ ہو گیا. یہ اس بازار کے ہی سارا زبان بولتے جس بازار کو یہ برا کہتے ہیں. یہ بازاری زبان ہے. فرمایا نبی کی دل مور، اور ہوا کیا، اوپر نبی کی بے داغ سیرت آ گئی. ادھر نبی باتیں کرے، ادھر انداز بیان کرنے کا بے لاگ کرے، باتیں سچ، اوپر نبی کی سیرت بے داغ. نبی کی سیرت پہ کوئی بھائی داغ نہیں تھا. نبی علیہ السلام صادق تھے، امین تھے. اب تو جس کو آپ دل کرتا ہے نا، جس کی آئلہ ملک کے ساتھ کال پکڑی جائے وہ بھی صادق امین ہے. پچھلے دن اتنی داڑھی والا کا آیا، وہ ابھی بھی یوتیا ہی ہے. میں کہا اچھا چلو انا للہ و میں کہ تیرے چو نہیں جانا یہ سارا پن، یہ گندگی ہے نا، بچڑا بنا لیتے پھر پوجا اس کی جاری رکھتے ہیں. وہ بے داغ سیرت تھی. صادق امین کوئی لفظ بندہ یہاں نہ اپنے لیے استعمال کرے، نہ صادق امین کا یہ لفظ استعمال. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی تھی. آپ اپنی ظاہری طور پر کہہ دیں کہ یہ بھائی ایماندار آدمی ہے، بس آپ اس کے باطن کا کیا جانتے ہیں؟ ایمانداری کے کوئی ایک رنگ ہے، بے ایمانی کے، بے ایمانی کے کروڑ رنگ. تو ایسے جو لگتی ایمانداری ہے، اور جھوٹ اتنے رنگوں کا کہ وہ لگتا ہی سچ ہے. آپ جا کر دیکھیں صحیح، یہ دنیا کے اندر اتنے پروپیگنڈا، یہ جتنا میڈیا آپ کو خبر دیتا ہے، آپ اس کو سچ سمجھ کر لیتے ہیں. میں اس کی ایک ایک بات کو جھوٹ سمجھتا ہوں. میں تو الجزیرہ کو نہیں آج تک ماننا تھا، ان کو کہاں پہ میں مان لوں گا کہ وہ سچ بولتے ہیں. اللہ سچ بولتا ہے بھائی، اللہ کا رسول سچ. یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اللہ سچ بولتا ہے، اس کا نبی سچ بولتا ہے. جس نے خبر دی اپنے نبی کو وہ سچا، جس کو خبر دی گئی وہ سچا. بس اس کے علاوہ سچے نہیں مجھے نظر آتے ابھی کوئی سچ. یہ قرآن کہتا ہے، اور وہ دونوں اللہ رسول کی منشا اور اللہ رسول کہتے ہیں، یہ اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. باقی جھوٹ ہی جھوٹ ہے. میرا باپ بھی بول سکتا ہے، میری ماں بھی بول سکتی، میں بھی اپنے آپ سے بول سکتا. یہ جھوٹو جھوٹ ہے نہ، اس کا نہیں مانا. اس لیے بے داغ سیرت اوپر سے نبی نے پیش کر دی ان کے سامنے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا میں نے تمہارے اندر ایک اپنی پوری عمر نہیں گزاری؟ نبی نے اپنی زندگی کو لوگوں کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. آپ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کل تک کاشف ساڈے نال پھردا سیگا، اے ساڈا لنگوٹیا سیگا، اوتھے سی شراب کٹھے پیندے رہے یا کڑیاں دا ڈانس دیکھتے رہے، سید میں نال جاندا رہا، ہن داڑھی رکھ کے حاجی بنیا ہے. یہ لوگ بات کرنے سے ٹلتے نہیں آپ کے لنگوٹیے. یہاں پہ نبی کے لنگوٹیے ساتھ ہی تھے. ادھر ہی ابو بکر کھیلتا رہا تھا، سارے یار نبی کے تھے، دائیں بائیں وہ سارے. عمار بھی ادھر ہی رہتا تھا، اس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا. سب کو پتا تھا کہ یہ نبی سچا ہے، سب کو پتا تھا یہ پاک ہے، سب کو پتا اس کی جوانی بے داغ گزری ہے، سب کو پتا شرابوں کی محفلوں میں یہ کبھی نہیں دیکھا گیا، سب کو پتا تھا یہ دنیا داری، یہ فیس بک پہ یہ سیلفیاں نہیں او اللہ کے بندے، سب کو پتا تھا. اقبال نے کہا ہے کہ وہی ہے تیرا جو ہے نا اپنا میرے کارواں ہے، جس کی جوانی ماندے سحر بے داغ. اقبال نے کہا قوم کا وہ بندہ ان کا لیڈر بن سکتا ہے جس کی سویر کی طرح کی جوانی پاک ہوگی نا، وہ بندہ قوم کو لیڈ کرنا ہے.
باقی اقبال نے کہا کسی نے لیڈ نہیں کرنا، بڑے آنے، بھٹو بھی آئے گا، نواز شریف بھی آئے گا، زرداری آئیں گے، عمران خان۔ فرمایا نہ کوئی پلے بوائے رہ چکا ہوگا، کوئی اپنے زمانے میں بلیک ٹکٹیں بیچتا رہا ہوگا، کوئی کچھ کرتا رہا ہوگا، نہ یہ نہیں، فرمایا بے داغ سیرتیں۔ اور پھر جب اس نے اپنی بے داغ سیرتیں اپنے ہی ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے، فرمایا وہ بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی سیرتیں بھی بے داغ کر، انقلاب ہی برپا کر دیا۔ جو زانی تھے 24 گھنٹے کے وہ پاک دامن ہو گئے، جو شرابیں ہر وقت پیتے رہتے تھے انہوں نے اب پانی پہ بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، ہیں جی، جو راتوں کو سوئے رہتے تھے وہ تہجدوں کے وقت اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگا کریں کہ یا اللہ راتوں کو نیند نہ آئے بستروں پہ۔ کیسے نیند آ جاتی ایک آدمی کو، آپ کو رات کو سوتے وقت، آپ کی تہجد کے وقت اگر آنکھ جس آدمی کو اپنی جہنم اور جنت کی فکر ہو، وہ مجھے کہتا ہے میں الارم لگا کے سویا ہوں، انا للہ، الارم لگائے وہ جس کے اندر کا الارم بند ہو چکا، جس کے اندر الارم چل رہا ہے اس کی تو رات کو بار بار آنکھ کھلے گی، وہ تو بار بار وہ الارموں پہ کب اٹھتا ہے، گھڑیوں پہ کب اٹھتا ہے۔ میرے ساتھ ہی دوست کئی دفعہ سفر کر کے گئے، مری ادھر ادھر، دیکھنا فجر میں نے پڑھنی، میرے ساتھ ہی سوتے 2-3 بجے، انہوں نے سونا، میں تھے نماز، الارم بجی جانا، اٹھ کے 1 گھنٹہ میں نے جاگ بوجھ کے ایک دن الارم بجنے دیا، بجتا گیا، 1 گھنٹے تک وہ الارم کے ذریعے اٹھے۔ یہ ہوتی وہ اندر کی نیند، اندر کی غفلت، اندر کی مدہوشی۔ یہ عام نیند کا یہ حساب ہے، وہ غفلت اور مدہوشی جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے روحانی نیند لے لی آپ نے، اس کو اٹھانے کے لیے نبی کو دیکھ لو 950 سال محنتیں کرنی پڑ گئی، لوگوں نے اس نیند سے بیدار ہونے سے بچنے کے لیے گردنیں کٹوا لی، ولید عقبہ شہبہ نے، سب لوگوں نے اپنے بچے مروا لیے، کعبہ کے پاس اپنے خاندان برباد، انہوں نے کہا ہم نیند سے نہیں اٹھیں گے، ہم غفلت سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ نبی کے وہ ساتھی جو ان پر ایمان لائے ان کی زندگی ہی بدل کے رہ گئی، اور اس کے بعد پھر نبی کا سچ، اتنا سچ جے ادھر سچ بول لی جائے ادھر نبی پاکیزہ مال کرتا چلا جائے، ادھر سچ بولے ادھر پاکیزہ مال۔ وہ دیکھیں کہ یہ نبی رات کو ادھر ہمیں دن کو تبلیغ کرتا ہے، رات کو حرم شریف کے اندر قرآن مجید پڑھ رہا ہے، بآواز بلند پڑھتا ہے، اور یہ جتنی بھی صورتیں 30ویں سپارے کی یہ مکے کی اندر کی اتری ہوئی ہیں، اس زمانے ہلا دینے والی صورتیں ہیں۔ اب پچھلی صورتوں کا درس دینے کا وقت ہی رہ گیا، اب صرف 29واں 30واں پارہ بس اس امت کو یاد کرا کے روز سناؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھی یہ کیا ہمارے اوپر آفتے آ گئی، پاکیزہ۔ اور پھر اس کے بعد پھر جب اللہ نے فرمایا، جب یہ بینات نبی نے دی، ان کو کہا کھلی نشان، ان کے پاس صاف باتیں کی، اللہ نے فرمایا معجزے بھی آئے، تو فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لے کر دبا لیے، کاٹ لیے۔ حق، ہاں اتنا سچ، ہر طرح سے اللہ نے فرمایا کیموفلاج ہو گئے، کوئی راستہ بھاگنے کا نہ رہ گیا، نہ عقلی دلیل نہ منطقی دلیل آئے، نہ معاشرتی دلیل آئے، نہ سماجی دلیل کوئی آئے، کوئی سمجھ کوئی نہ آئے کہ نبی کو چھوڑ کے نکلنا کیسے ہے، کیسے نکلے۔ نبی تو بات ہی نہیں کرنے دیتا، نبی تو کر لیتا ہلکا۔ میں کسی بندے کو بعض کا دیکھتا ہوں نا، وہ مجھ سے ملنا ہی طرح کر لیتا ہے، جس بندے کو میں زیادہ سچ بولوں نا وہ کہتا ہے، وہ بندے بیٹھ کر میری بات پوری سنتے، ان کو پتا ہے کہ سن لی نا اس کی تو کام خراب ہو جانا ہے، سنتے ہی نہیں کہ شروع جی آ کے بھی ہور گلیں پا دو گے۔ مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ اس نے مجھے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی اور میں ڈائیورٹ ہو جاتا ہوں، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اس وقت اس بندے کا دل آمادہ میری نصیحت اور میری نیکی کی بات سننے پر نہیں، تو میں نے ضائع بھی نہیں کرنا۔ میں کھوتے کے گلے لال نہیں ڈالتا۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتا دوں، میرا جگری یار ہو، میرا بھائی ہو، میرے ابو جی میری بات سننے کے لیے مادہ نہیں، میں ابو جی کو بھی نہیں سناتا۔ چل ابو جی پوچھے، مجھے پتا چلتا ہے یہ صرف اپنا کھانے کی ٹیبل پہ میرا دل رکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہے، ورنہ اگر اس کے دل میں کوئی بات ہوتی چل کے میرے پاس آتا کہ بیٹا میں اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہوں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، میں آ گیا ہوں، سامنے آ گیا، انہیں کیا اور کوئی گل کریں گا فضاد پا جوں گا، دین دی کوئی گل پوچھ لو، دیکھو میں اس کو کہتا ہوں کر دیا کرے جیسے دل کرتا ہے آپ کا، میں دیتا ہی نہیں ہوں، میں اپنے موتی اپنے جواہرات، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تو ذمہ داری ہے نا جمعہ پڑھانا یا درس دینا، اس میں میں آپ کو حقیقی موتی یقین جانے ابھی تک نہیں مجھ سے کوئی لے سکا، مجھے پتا ہے نہ میں نے دینا ہے، میں کیوں اپنے نبی کی چیز کو کسی کے گلے میں ڈال کے جاؤں، کیوں اس کو دوں؟ مجھے پتا ہے، میں آزما چکا ہوں اس بندے کو کئی دفعہ کہ یہ اس اہل ہی نہیں ہے، کوئی 2-4 باتیں ادھر ادھر کی حکمت کی سنا دی۔ حقیقی دین جو ہے نا وہ لینے کے لیے بھائی بہت جگرا چاہیے، وہ بیٹھ کے پھر سننا پڑتا ہے، اس کے اندر پھر اپنی ذات کو نفس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ استاد دیکھے یہ کام کا نہیں، پھینک دے اس بندے کو، نکال کے پھینک دے جیسے پھینکنا۔ اللہ کے دین کو کسی کے سامنے رولنا نہیں، بس یہ کوئی مانگت کا سوال نہیں ہے، سائل کا سوال نہیں ہے،
کہ کسی نے سوال کیا دے جا سکتی ہے اللہ دے ناتے، نہ ایسے کوئی بات۔ نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوا، گورنمنٹ کالج کے نوٹس بورڈ پہ لکھا ہے کہ یہ لوگ لڑکے سٹاک آف ہیں، یہ فیل کر دیے گئے، یہ پاس کر دیے گئے، اپنا پڑھو اور اپنا احتساب کرو جس آدمی نے کرنا، یہ ہے سارا کچھ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، ہو گئی کیفیت۔ یہ اللہ نے وہ کیفیت بیان کی جب بندہ چاروں پاس طرف سے پھنس جائے، اور عالم دین کی نگاہ ہونی چاہیے کہ بندے کو پھنسانا کس طرح سے ہے۔ یہ داعیہ نے حق کے پاس اگر اس کو پتا، ایسا سوال اس کے سامنے رکھ دے کہ وہ کتنی دیر پریشان رہے اور اٹھ کے چلا جائے۔ لیکن یہ اللہ نے فرمایا، یہ پر اللہ نے فرمایا کام خراب نہیں ہوا۔ اللہ نے اگلی جو کہانی سنائی، اللہ نے فرمایا پھر ان کے دلوں میں اضطراب ہو گیا ایک پیدا، جب یہ سچی باتیں، پکیزہ سیرتیں، نبی کی اپنی زندگی، بے لاگ باتیں، حق سچائی اکٹھی ہو کے کر دیا نا حملہ، اللہ پاک نے فرمایا وہ ہو گئے دلوں میں اضطراب پیدا، دلاں چ اٹھیاں موجاں، ہوتا کدی این جاوے گل، کدی این جاوے، کدی این جاوے گل، کدی این جاوے، ہو کہے میں ہن کراں تے کراں کی، یہ یار حل کی، یہ جواب کی دینا، اتھوں اٹھنا بھی ہے۔ کئی بندوں سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے نا، عالم دین کا کام ہونا چاہیے کہ اس کو مدد فراہم کرے اٹھنے میں، ٹھیک ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں اس سے اب حق سن کے جو نہیں اٹھا جا رہا، یہ چھوڑ کے تو جانا چاہتا ہے پر میری یار منہ ملازہ مارتا ہے، پھر میں اس کو خود ہی ایک معقول بہانہ دے کے فارغ کر دیتا ہوں، تاکہ اس بندے کا جو دماغ، یہ کسی کو نکلنے کو رات اس کو کاشی جی دو بھاگنے کے لیے گھر واپس جانا چاہتا ہے، اور اس لیے میں پھر خود ہی ایک جھوٹا بہانہ بنا کے اس کے ہتھے ڈال دیتا ہوں۔ میں کہتا اچھا آپ اس طرح نہیں، پھر ایسے کر لو، ہاں اے گل بھی تیری صحیح ہے۔ میں کہتا چلو ہم جاؤ، اٹھو، چلو میری کا جان چھٹو، کیوں وہ ظالم میرے سامنے بیٹھا مجھے اس طرح میں ڈال رہا ہے نا، مجھے میں نے تو پھر جلگار کر دینی ہے، میں تو جلال میں آ جانا ہے۔ اس لیے میرے پاس بھائی جان، آپ لوگوں کے پاس کوئی آئے نا دین سیکھنے کے لیے، میں آپ ہی نہیں ہیں سامنے بیٹھے، میں ہر اس بندے سے مخاطب ہوں جس کیمرے کے ذریعے سے مجھے پوری دنیا میں دیکھتا ہے۔ یہ آپ نہیں ایک سوال کر، جب میں آپ کہہ رہا ہوتا ہوں وہ آپ نہیں ہوتے، میرے پاس لاکھوں سوال سارے دن میں ہزاروں آتے ہیں، وہ بندوں کو میں دیکھ لیتا ہوں کس کے اندر بندے کون ہیں۔ تو میرے پاس کوئی آ کر کوئی یہ نہ سمجھے، میرے رویے جلدی بدل جاتے ہیں، میں جلدی دیکھ لیتا ہوں حق کا طالب نہیں آیا، یہ سچ کا طالب نہیں ہے، یہ تو مجھے اٹھانے کے لیے ہے، وقت پاس کرنے کے لیے ہے، یہ دبانے کے لیے ہے، یہ چائے پلانے کے لیے ہے، یہ روٹی، یہ کہتا چلو آؤٹنگ کا، مجھے نہیں، مجھے پتہ یہ میرے پاس آیا ہی نہیں۔ حق بھائی اور چیز ہے، وہ تو ایک شے ہی الگ ہے، ایک مضطرب چہرہ آئے، پریشان حالوں کے ساتھ بکھرے اس کے بال ہوں، گریبان اس کا کھلا ہوا ہو، چہرے سے اس کے ایسے پریشانیاں ٹپکتی ہوں، وہ آ کے کہے استاد جی یہ اللہ ہم سے کیا کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اس طرح اللہ کا واجلات قلوبہم، ان کے دل اور ان کی جلدیں جو ہے اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوتی، وہ آتے جب تیرے پاس سائل بن کے نبی، تو ان کے چہروں پہ آنکھیں بہ رہی ہوتی، ان کی وہ گھر سے اس طرح آپ کی حالت میں آتے ہیں، وہ تو تیرے سامنے آ کے بڑے مطمئن ہنستے ہنساتے آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے، کوئی چار باتیں کرتے، منڈ منگلی منڈیاں اکٹھی ہو جاتی ہے، کوئی ادھر کی باتیں کی، پراپرٹی کی باتیں کی، کوئی دولت کی باتیں، کوئی ریٹ چڑھ گیا اتر گیا، مہنگائی، ان کے کوئی واٹس اپ دیکھ لیے، کوئی چیزیں دیکھ لی، کوئی پوسٹ پڑھ لی، کوئی مسئلہ پوچھ لے، چلے گئے۔ یہ وہ لوگ نہیں بھائی جان، اگر آپ دین اس طرح سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے نا، لگے بندے ٹوٹے پھوٹے اس طرح کوئی آ کے زورا زوری کر کے آتے، یہ ابھی آپ دین سیکھنے والے چالے ہے ہی نہیں، کہ تیرے وسن والے چالے ہی نہیں، تو جو سرخی پاؤڈر لا کے باہر پھر دی ہیں، یہ تو قسم واسطے نہیں پھر دی، سمجھ گئے؟ آپ کا یہ جو اضطراب ہے نا، یہ سوالوں کی شکل میں، یہ تحریروں کی شکل میں، یہ فارموں کی شکلوں کے اندر، یہ واٹس اپوں پر، یہ مجھ سے مل کے، یہ ملاقاتیں کر کے، کہیں راستے چلتے، کہیں بیٹھ کے، کوئی نشستوں کے اندر، کوئی میٹنگوں کو ہجرت فی سبیل اللہ کر کے، یہ کوئی حق والا نہیں چل رہا۔ ہم گئے اپنے استاد جی کے پاس، 20 بات اس بات پہ سوچ کر گئے کہ استاد جی یہ کیا اللہ تعالیٰ کرے گا، کیا کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے مولانا صاحب سے یہ 2-3 دفعہ بات کی، مجھ سے اٹھ کے ڈر کے بیٹھ گئے، کہتے میرا حوصلہ نہیں پڑتا، کاشف تیاری کر تیاری، اور وہ ہر دفعہ وہ یہ کہتے کاشف کو تیاری کر، کوئی چار پنجابی میں کہتے کوئی چارہ کریے تو میں رل کے رب نوں منان دا، کوئی کر لا ہمت ہے، وہ کوئی اضطراب پیدا ہوتا ہے جب حق لینے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا 2 اضطراب ہے، ایک اضطراب مومن کو لاحق ہو جاتا ہے، وہ اضطراب میں او خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اقبال نے کہا تو خدا تجھے کسی طوفان سے مسلمان بچے، اللہ تیرے اندر کوئی سوچ، کوئی شعور ایسا پیدا کر دے کہ دن رات تو اللہ رسول کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتا چلا جا۔ جس نے روٹی اچھی کھا لی، شوارما کھا لیا، تکے کھا لیے، 4 جگہ باتیں کر لی، یہ وہ انجوائے کر لیا، یہ ابھی اضطراب میں کوئی نہیں آیا،
یہ انجوائے کر رہا ہے، اس کو کیا، یہ تو غزہ کی جو پوسٹ اس سے کی، اس سے تو جعلی کی ہے. یہ نوکری پہ جاتا ہے، آتا ہے، اپنے بچے کو روٹی دیتا ہے، رات کو وہ کھانا کھاتے پیتے، اس کو بھوک لگتی ہے، ہکتا موتتا بڑا ٹھیک ٹھاک میدا کام کر رہا ہے. اس کو اضطراب کب ہو گیا غزہ کے لوگوں کا اور فلسطین کے لوگوں کا؟ اس کو کب ہو گیا؟ اس کو کب ہو گیا وہاں پہ؟ وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مسلمانوں کی تو یہ حالت ہے کہ بدن کی ایک چیز درد کرے، آنکھ میں درد ہو پورا بدن درد میں آ جائے، سر میں درد ہو پورا بدن درد میں آ جائے. یہ ایک مسلمان ہے کہ رونالڈو وہاں پر پہنچ جائے، شکیرہ وہاں پہ پہنچ جائے اور سارے ہوں اور عرب بیٹھ کے اس طرح ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سینما ہال کے اندر کوئی بمباریوں والی فلم دکھائی جاتی، اس طرح عربوں کا یہ سینما لگ گیا اور سامنے بیٹھی وہ ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں. اور یہ اضطراب ہے جو اس امت کے اندر پیدا نہیں ہوا. اس لیے اضطراب ایک مومن کو ہوتا ہے اور ایک کافر کو دو اضطراب ہوتے ہیں. پہلا اضطراب، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اس نے کہا کوئی شعور زندگی، کوئی با مقصد زندگی، کوئی زندگی کا لینا دینا کہ آیا کیوں، کرنا کیا اور جانا کدھر کو ہے. 3 تو میرے سوال ہیں، یہ حل ہو جائے اس کے بعد تجھے چین نہ پڑے، میری دکانیں بند ہو جائیں، مکان، فیکٹریاں، کلینک، جاب سب کچھ چھوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ ہیں. او مولانا محمد علی جوہر، آپ علامہ اقبال سے بھی آگے ہیں، آپ علامہ اقبال سے بھی آگے ہیں. آپ جیسا کوئی شاعری بھی نہیں ہو سکتا اور آپ جیسا لیڈر بھی نہیں کوئی ہو سکتا. ماں نے بی اما نے آپ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ضرور ہیں، پر لاکھوں درس نظامی آپ پر قربان. مولانا محمد علی جوہر آپ پہ لاکھوں درس نظامی قربان، آپ پہ ہزاروں فقہ قربان. آپ کیا تھے؟ دین کی ایک چاہ ہے، چھوٹ جائے ساری دنیا کا دامن تیرے ہاتھ سے، چھوٹے نہ مگر کبھی ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، رسول اللہ کا دامن نہ کبھی چھوٹے. یہ نعت تھی جو میں 9ویں جماعت پہ پڑھ کر سناتا تھا اس زمانے میں، ہے میں اور میرا دوست ظہیر اکٹھے پڑھتے تھے. چھوٹے سب کچھ مگر چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ ہاتھ میں ہاتھ سے بندے. یہ اضطراب ہے. اگر آپ کے مجھے اضطراب ہے، اضطراب اچھا ہے کہ باٹیاں کھائیں، شوارمے کھائیں، تکے کھائیں، سب کچھ چلے، موجے ہوں، پھر ایک کاٹنا دے سوٹ پریس ہو کے چودھری جا رہا، سودے کچہریاں چل رہی ہیں، عدالتیں چل رہی، بینک چل رہے ہیں، اسکول اب کالج جا رہے، لڑکیوں کے اسکول میں ناچ گانا ہو رہا ہے، پنجاب کالج کے اندر ہو رہا ہے، لمز کھینچی ہوئی ہے، اتنے پہ ہی اضطراب ہے جی ہمیں. یہ اضطراب تجھے خدا کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہت کی موجوں میں اضطراب نہیں. اقبال نے کہا تو سمندر ضرور ہے پر شور ہی کر رہا ہے، تیرے اندر جوار باٹا نہیں آ سکتا، تو شور ہی ہے، بس ایک کھپ ہے. جائیں جا کے کراچی کے سمندر کے اندر کھپ ہی ڈالی جا رہا ہے، پاس بیٹھے شور ہے. میں نے کہا ادھر کیا لوگ سننے کے لیے تھے اس کا شور پانی کا؟ نا فرمایا تیرے اندر وہ حقیقی ایک اضطراب پھر کافر کو بھی ہو جاتا ہے جس کا یہاں پہ ذکر فرمایا. یہ وہ اضطراب ہے جس کی وجہ سے جب میں کسی کو حق سناتا ہوں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، دنیا کی تعیشات پر تنقیدیں کرتا ہوں، سائشات پر تنقیدیں کرتا ہوں، مال زیادہ کمانے پر آپ کے اوپر حملے کرتا ہوں، اچھے گھر بنانے پر حملے آور ہوتا ہوں، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کی یونیورسٹی کالج میں گئی ہوئی لڑکیاں کوئی لیزے بن جاتی ہے، یہ ساری جب میں کرتا ہوں حملہ تو پھر آپ کے اندر یہ سارا پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ اضطراب جو ابھی کا آپ کے اندر ہے یہ مومنانہ اضطراب ہے ہی نہیں، کیونکہ عیاشیوں میں ہو رہا ہے. اس سے تو ایک بات پکی ہوگی کہ آپ تو اس کے مریض ہی نہیں ہیں. آپ کا تو مومنانہ اضطراب، مسلمانہ اضطراب کوئی. اب آ گیا دوسرا اضطراب جو قرآن مجید بیان کرنے لگا. سنتے جا، پڑھتا جا اور شرماتا جا. اقبال نے قرآن مجید کہتا ہے پڑھتا جا اور شرماتا جا. ہم قیامت والے کہ اقرا بے کتاب، اپنی کتاب پکڑ، اقرا اور اس کو پڑھ بھی تو ہی. اللہ نے کہا قیامت کے دن میں نے یہ نہیں کہا میں تو صرف، اللہ نے کہا یہ پکڑ کے جبریل اے نامہ مال پھڑائے دے ہاتھے وچ، وہ پکڑا دینا، کہا پڑھ خذ بے کتاب، پڑھ یہ کتاب، ہاتھ میں کتاب لے اور اقرا اور پڑھ نامہ مال کو باواز بلند. میں 4:59 پر زنا کر رہا تھا ہفتے کے دن، اس وقت میری بیوی ادھر تھی، میرے بیٹی ادھر تھی. اپنی بیٹی کو پاس بٹھا کے بتا کہ میں یہ کر رہا ہوں. اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا، میرے پاس ہے سارے رنگ، میں سارے روپ جانتا ہوں تیرے، پڑھ کے سنا. اب بتا نا رسوائیاں، اب تجھے اس وقت رسوائیوں سے ڈرتا تھا، اب رسوائیاں آ گئی، دائیں بائیں کھڑی ہوں گی، آگے پیچھے ہوں گی. آپ کہیں گے اچھا یا رسول اللہ آپ کی شفاعت، اللہ کے ہٹ جا، ہٹ پیچھے، سوکن. کوئی بندہ آپ میں سے یہ نہ امید لگا کے جائے کہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت مل جانی. یہ آپ کو بڑے بڑے لوگوں کو یہ مغالطہ شیطان نے دے رکھا ہے، نہیں مجھے بچا لینا. یہ جھوٹ ہے. حضور نے کسی کو نہیں بچانا. نبی علیہ السلام نے کوئی میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ کسی کا مال کھایا اور اس کے گردن پر کپڑا تھا یا بکری تھی یا کسی کی، آپ نے مال کھایا، آپ نے تو پوری امت کو برباد کر کے رکھ دیا. آپ کی نیگلیجنسی، آپ کی غفلت، تصاہل، جبن، نامردی، اس کی وجہ سے امت ساری برباد ہو کے رہ گئی.
تم نے تہجدیں چھوڑ دی, تم نے جا کے کاشف کا ساتھ ہی لیا. وہ دارالسلام کی کوشش کرتا تھا, تم لوگ سن سنا کہ اچھا اللہ آپ کو لے جائے, اللہ تمہیں جہنم میں لے جائے, مجھے تو لے ہی جائے گا کسی نہ کسی طرف. ظالم آدمی, تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ جا کر اس کا دل ہی تو جا کے دل جوئی کرا ہے. اللہ اکبر, نیکی ہم کرے اور دوسرا بندہ صرف دعائیں لے کر رہ جائے, یہ دعاؤں کا وقت ہے. کب کٹی ہے شب دعاؤں سے, کب کٹی ہے دعاؤں سے شب ہجراں, کب یہ بلا دعاؤں سے ٹلی ہے. او اللہ اللہ اللہ, یہ شب ہجرہ ہے, یہ نہ دعاؤں سے کٹنی ہے نہ آپ کی منتوں مرادوں سے کٹنی ہے. مسلمانوں کے اوپر قیامت آ گئی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر. اضطراب میں آئے مستضعفین زمین پر, خدا سے رو رو کے مدد مانگتے ہیں, آپ کے کانوں پہ جوں نہیں جھیکتی. فرمایا تو دعائیں دیتا رہ گیا. اس نے اس وقت میں یہ اتنی سی کوشش کی, تم لوگ ان کا اچھا کر لیں گے. فرمایا اچھا کر لیں گے, ہم تجھے پوچھیں گے کہ جتنی دیر وہ امت ذلت میں ڈوبی رہی نا, اتنے کروڑ امتیوں کا تیرے اوپر ڈال کے اتنے کروڑ سال جہنم میں تجھے میں بند کروں گا, تجھے بھی پھر میں بخش لوں گا, کوئی بات نہیں, چل پہلے جہنم چل, ابھی تو نکلنا وہاں سے, یہاں سے چل. اللہ اکبر, آپ کیا باتیں کرتے ہیں, آپ سن کے دین کی بات کو آرام سے لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کیا دوسرے کو کہتے ہیں آپ کو جلد بازی کس بات کی. جلد بازیاں جن نے مجھے کہا تھا نا, اور یہ مرکز بنانے کی جلد بازی کیا ہے. اپنے لڑکے شراب میں پی کے اب ادھر ادھر گر رہے ہیں اور زاندہ میرے پاس آتے ہیں, معافیاں مانگتے راتوں کو آ کے, بچوں کو راتے بڑی بڑی پجاروں کے اندر بھی میں نے اس وقت آپ کا, اور اب گئی کہانی آپ کس بات کی. نیکی ایک چنگاری اڑی ختم ہو گئی, اس کے بعد پھر نیکی کہاں پہ ہاتھ میں آتی ہے. نیکی کا نیکی ادھر صرف لمحے کا وقت ہوتا ہے. یا شلوار اتر گئی یا شلوار چڑھ گئی, یہ جھجک ہے. یا شراب کی بوتل پکڑ لی یا شراب کی بول چھوڑ دی. یہ لمحوں کے اندر کے فیصلے ہوتے ہیں. نیکیاں کوئی سوچ سمجھ کے پلاننگوں کے تحت ہی ہوتی, سمجھ گئے. گناہ پلاننگ کے تحت کیے جاتے ہیں, گناہوں کی پلاننگیں ہوتی ہیں کہ آپ بیٹھ کر گناہ پلان کرتے, تم وہاں آنا, میں یہاں آؤں گا, اس دن یہ ہوگا, پھر یہ کریں گے, پھر وہاں جائیں گے. اس کے اندر پھر آپ کے دل کے اندر انہی سڑکوں پہ آپ پھر رہے ہوتے نیکیاں کر کے, آپ بے فکر ہوتے. لیکن جس دن گناہ کرنا ہوتا ہے اس دن آپ کے اوپر لگتا ہے کہ سارے لوگ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں, پکڑے جائیں گے. یہ ایک قیامت ہے جو اللہ پاک بیان کر رہے ہیں. وہ اضطراب مومنانہ ہے جو آپ کو ابھی تک کوئی نہیں. یہ جھوٹ ہے آپ کے میں فیس بک پہ فلسطین کا ساتھ, نہ چھوڑ دیں, بات بھی نہ کریں. میرے ساتھ پاس لوگ آتے ہیں, آپ پوچھیں میں نے کبھی کسی آدمی کے ساتھ فلسطین کی بات کی ہو, کبھی ایک آدمی وہ میں نے واٹس ایپ کے اوپر وہ بھیج دیا. وہ میں بہت اضطراب میں تھا کہ جنت کی راہ میں فلسطین جو جاتی ہے نا, فلسطین کی طرف وہاں رش بہت ہو گیا, شہید ہوتے جاتے ہیں, وہ جا رہے جنت کی طرف. میں نہیں کرتا کسی کے ساتھ, مجھے پوچھتے ہیں مسئلے, بتائیں آپ کی رائے میں نے کیا دینی. کفر کا بس ایک علاج, الجہاد الجہاد, بس. ان کا کوئی علاج نہیں دنیا کے اندر آیا. ان کے علاج کو نبی محمد تجویز کر کے گیا ہے. اس سے بڑھ کر طبیب کون سا تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ, اس سے بڑھ کر کون دانا ہو, بینا ہو, صادق امین ہو, قریشی ہو, مطلبی, حاشمی, مدنی نبی, اس نے کیا خدا کے رسول نے بالبینات. ان کا علاج صرف ایک ہی چیز سے کیا ہے کہ تلواروں کے ڈھیر مسلمانوں کے پاس لگ جانے چاہیے اور اتنے بم برسانے چاہیے, ان کو پتہ لگ جائے کہ 60 ملکوں کی طرف سے بمباریاں کس طرح ہوتی, کچل کے نہ رکھ دیں ان کو. اس لیے آپ اس کا کیا علاج ہے کہ آپ حماس کو کیا کہتے ہیں, فلانے کو, میں نے کسی کو کیا کہنا ہے. میں تو ان میں سے خود کو بھی اسرائیل کا ایجنٹ سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک اسرائیل کا ایجنٹ ہی ہوں. میں آپ کے بارے میں نے کیا رائے رکھنی ہے کہ آپ کے بارے میں رائے رکھوں. میں تو اپنے بارے میں نہیں ابھی تک یقین کے اندر آیا کہ میں بھی میرا ایمان کس طرف کو کھڑا ہے. کاشف علی, یہ کوئی ایمان کی بات ہے؟ تو اپنے گھر میں روٹیاں کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, دن رات تو جاگتا رہتا ہے, تو تیرے پاس ہے تو کس طرح تو نے یوٹیوب دیکھ لیا, کس طرح تو نے بہن بھائیوں کے اندر بیٹھ کے اپنے دن رات میں کھانا کھا لیا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ وہ مصیبت ہے جو جب تک ایک مومن نہ تڑپ جائے پورے ہندوستان اور پاکستان کا, ہیں جی, مسلمانوں کا آپ اس طرح دروادر کریں, کبھی آپ ان کو جہاد کے نام پہ بلا لیں اور کبھی آپ ان کو نکال کے افغانوں کو باہر نکال کر پھینک دیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پولیسیاں بناتے ہیں. ایک حرامزاد آتا ہے جہاد کے نام پہ پولیسیاں بنا کے ان کو یہاں لے آتا ہے اور دوسرے لوگ ان کو یہاں جہاد کے نام سے نکال دیتے ہیں. مسلمان رل جائے, وہ کن ملکوں کے اندر جائیں, کوئی جگہ چین کی رہنے دی تم نے؟ نہ ان کی قسطیں محفوظ رہ گئی, نہ ان کے مال محفوظ رہ گئے, نہ ان کی جانیں محفوظ رہ گئی. مسلمان کدھر کو دیکھیں, وہ مستضعفین فی الارض بھیڑ بکریوں کی طرح یا کاٹے جا رہے ہیں یا کبھی ادھر سے ادھر بیچارے ہانگ کے جا رہے ہیں. اس لیے یہ سارا رپڑ آپ کے اس اضطراب کا ہے جو یہ اضطراب کفار کے اندر سے آیا. اس لیے کوئی بتا یہ نہ سمجھے کہ امت اس وقت کیوں غم کے اندر ڈال ہوئی, امت برباد ہوئی صرف اس امت کی غفلت کی وجہ سے. اور آپ اپنی غفلت فیس بک پر بیٹھ کر اور اس طرح کر کے جیتنے کی کوشش کرتے, یہ نہیں ہونا. یہ میں آپ کو ایک سچی بات, یہ میں نے کہہ دیا ہے, یہ آپ پر حجتیں تمام ہو گئی ہیں. یہ امت جان لے کہ کیا ایک دن تھا کہ ڈرانے والا ان کو ڈراتا تھا اور اضطراب میں ڈالتا تھا ان کو کہ تم کس طریقے سے دوسری بحث چھیڑ سکتے ہو. آپ کے گھر میں میت پڑی ہو, آپ اپنے بینک والوں کو بڑھا کر کہہ کہ ہماری معیشت ٹھیک کر دو, ہے نہیں, ہمیں گاڑی لیز پر چاہیے,
گھر میں میتیں پڑی ہوں. یہ حالت مسلمانوں کی. قرآن مجید اب اس کے اندر کہتا ہے جب انہوں نے اپنے ہاتھ منہ میں دبا دیے تو ایک اضطراب اٹھا, اضطراب کافرانہ. پہلا تھا اضطراب مومنانہ, پھر دوسری قسم اضطراب کی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی کہ جب اتنی لمبی چوڑی باتیں اور کھلی چیزیں ان کے سامنے آ گئی تو فرمایا ایک پھر اضطراب ہوا ان کو, انہوں نے منہ میں اپنی انگلیاں اور ہاتھ لے لیے اور لگے وہ نبیوں کو کہنے کیا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ, انہوں نے کہا جس پیغام کو تم دے کر بھیجے گئے ہم نہیں اس کو مانتے. صاف انکار پر آ گئے, کہا ہم نہیں مانتے اس کو. انکار کی اللہ نے فرمایا, وہ چپ نہیں ہو کے بیٹھے. یعنی انہوں نے نبیوں کی کھلی دعوت کا جس میں عقلی اور نقلی ساری بحثیں تھی, ہر شے کا جب دیکھا کیموفلاج ہو کر رہ گئے. اچھا کہہ کر کہا اچھا آپ نے ہمیں اپنی بات سنا دی ہے, ہمیں تو اس کے اوپر کوئی, ہم تو نہیں مانتے آپ کی باتوں کو. یہ پہلی بات کی اور اپنی بات اس پہ کیا کی. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ, پہلے تو فرمایا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو. اللہ نے فرمایا مل چل کر اب ان کے دل میں جب مخالفت کے دل میں ہے تو داعیہ نے حق کو بے چین کرنے والا خود بھی جو ہے نا بے چین ہو جاتا ہے. اب ہو گیا بے چین, نبیوں کو جب انکار کیا اس پہ بے چین ہو گئے سارے. اللہ فرماتا ہے جو بندہ کسی سچے بندے کو بے چین کر دیتا ہے نا, بے چین وہ بھی ہو جاتا ہے, بے چین وہ بھی ہو جاتا ہے. نیتے پھر پوچھا آدمی جو کہتا ہے, آدمی جو یہ عمر بھر وہ ستائیں پیچھا کرتی ہیں. بندہ انکار کر کے تو آ جاتا ہے, پر رات اگر ضمیر زندہ ہو, ضمیر کا کتا بھونکتا رہے, یہ اگر کبھی زندہ ہو نا, یہ بندے کو سونے سانے کوئی نہیں دیتا. ہاں جو سو جائے وہ سمجھ لے وہ خیر جہنم کا ایندھن اب ہو گیا. جس کو سونے دیتا ابھی اس کے اندر کوئی رمق ہے, مریض سانس لے رہا ہے اس کے اندر کا, نیکی اور شعور اور کوئی شے ہے جو بھی حرکت کر رہی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب ان کے دلوں میں اضطراب ہوا تو انہوں نے پہلے انکار کیا, انکار کرنے کے بعد ادھر سے جن کو انکار کیا نبی بھی پریشان ہوئے, وہ اضطراب مومنانہ میں آ گئے. سارے نبی اضطراب مومنانہ میں آ گئے, داعیہ نے حق آ گئے, جس طرح میں اضطراب میں آ گیا, اضطراب میں آ گئے. فرمایا وہ اضطراب میں آ گئے. جب اضطراب ہوا تو ایک اللہ نے فرمایا ادھر ان کو مومنانہ اضطراب ہو گیا, ان کو کافرانہ ہو. کیا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, انہوں نے فرمایا اس وقت ہم انتہائی سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. نبیوں کو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم انتہائی خلجان امیز شک میں پڑ گئے. فرمایا انہوں نے پڑھے تو وہ اس وقت ان کو اللہ نے فرمایا کہ اضطراب ہو گیا. شک وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ دلیلیں بھی ساری ختم ہو گئی, کھری کھری بات بھی ختم ہو گئی, معقول باتیں بھی گئی, نبی کی سیرت بھی گئی, نبی کے یاروں کا انقلاب جو آیا تھا ان کے سامنے کہ انہوں نے بھی تو مانی ہے, یہ مان کے کیسے بدل گئے, یہ کیسے. پھر اس کی جان چھڑائی, او جی یہ وڈے لوگ یہ گلا ساڈے سامنے نہ کرو. ہاں جی اسی انہاں تک پہنچ سکتے, کیوں نہیں پہنچ سکتے. جے تسی فرعوناں تک پہنچ سکتے ہو کفر دے وچ, کافراں تک ہم انہاں تے کرونا طرح مال جمع کر سکتے ہو, تے نیکی جی بھی تو تسی صحابہ تک پہنچ ہی سکتے. کون آپ کو روکتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ جو اس دور میں نیکیاں کریں گے وہ بعد میں ابو صدیق نہیں بن سکتے, فاروق نہیں بن سکتے اور حیدر کرار نہیں بن سکتے؟ کون کہتا ہے؟ روکا کس نے؟ پھر اگر اللہ نے ان کو دے دیا ہمیں نہیں دیا تو پھر تو ہم اللہ کو کہیں گے ہمارے تو راستہ ہی نہیں کھلا تھا. یہ غیر منطقیاں ہے. اگر آپ گناہ کر کے قوم نوح بن سکتے ہیں, لوط بن سکتے ہیں, شعیب بن سکتے ہیں, عاد بن سکتے ہیں, سمود, تو وہ آپ صحابہ کرام کی طرح بھی بن سکتے ہیں. راستے کھلے کہ کون ان راستوں کو جوڑ. انکار کے بعد یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہم کیا ان جیسے بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا ان کو ایک اضطراب ہو گیا. اور وہ کیوں؟ انہوں نے نبیوں کو ایک اضطراب دیا انکار کر کے. آپ کو پتا جب ایک بندہ دینی بات سن کے اس کو کوئی اگلا بندہ منہ پر کوئی ایسی بات کہہ جائے کہ اچھا اللہ آپ کو کیا پتا, اس سے تو آپ سے بات کی تھی اس لیے کہ مدد کرو, لیکن چونکہ یہاں طبیعت خدائی آنا ہو چکی ہے, بھئی یہ گگیائے, مانگے, آگے ہاتھ پھیلائے, کئی دفعہ منتیں کرے, پٹانگے, سمجھائے, لجائے, آئے, بہتر ہے اس کا فون نہ سنو, واٹس ایپ نہ کچھ بھی تو بند کرو اس کو تاکہ میری تو جان چھوٹی رہے. یہ 24 گھنٹے میں یہ ہے وہ چیز. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ چیز جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو پھر دیکھوں گا. یہ اس طرح ان کا یہ اللہ کا ٹھنڈ پڑ گئی. ادھر داعی حق کو اس طرح یہ بھی سوچ لے کہ کوئی داعی حق دین کی دعوت دینے والا آدمی یہ نہ سوچے کہ ہمیں اضطراب نہیں ہوگا یا پریشانی نہیں ہوگی یا آپ پریشان نہ ہوا کریں. یہ کس نے آپ کو کہا؟ قرآن مجید میں بار بار اللہ نے یہ کہا ہے کہ نبی تیری پریشانی بجائے پر اس پریشانی کا اینڈ سن لے کہ رفعنا اللہ کا ذکرک, ہم تجھے بلند کر کے رکھ دیں گے پر ان کو جاڑ دیں گے ہم. پریشانی ہی کا تو اجر ہے.
جتنا ایک مومن سچے طریقے سے پریشان ہو جاتا ہے اس کا اجر عطا فرمائے۔ فرمایا انہوں نے کہا ہم تو شک میں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب 9 نمبر آیت ہوگی، 10 سنیں۔ قالت، ان کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہا ان کو کیا رسولوں نے، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے؟ لاؤ، نبی نے کہا سنا میری گل چو کیڑی گل تینوں شک دی لگی ہے؟ کون سی بات تمہیں شک کی لگی؟ تمہیں یہ نہیں لگا کہ جو میں نے دعوت بیان کی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ اس بار میں تمہیں شک ہے اس اللہ کے بارے میں، اس کی دعوت کی جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، تم تو اشیاء ہی کچھ نہیں ہے۔ جب زمین و آسمان کی بات آئے نا تو دراصل اللہ پاک دوسرے بندے کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے جو جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو اشیاء کو، تو اس خلق کے اندر نکی سے ٹڈا سا چوہا ہے۔ فرمایا تو زمین و آسمان کے خالق کو شک ہے کیا؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تو تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے قصور معاف کر دے، وہ تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے، تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دعوت دے کر بھیجی ہے یہ دعوت اس طرح کی ہے، فرمایا تمہارے گناہ معاف کر دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مدت تک کے لیے مہلت دے کے تم اللہ کے کہنے پر چلتے ہو یا اللہ کی مخالفت کرتے ہو۔ یہ جو تم جی رہے ہو نا، نبی نے کہا یہ جینا اس لیے جینا کہ اللہ ٹائم دے رہا ہے تم کو۔ اللہ کہتا ہے قبول کر کے تم، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ یہ مہلت تمہیں جو اللہ پاک نے 40-50 سال عمریں ہوئی ہیں، ابھی امیدیں باقی زندہ رہنے کی ہیں۔ کل تک کتنے کی نیکیاں کر لیجیے تو جناب آئندہ 10 سالوں میں کر لیں گے آپ۔ ایک آدمی اگر پیچھے 10 سال ہے، میری 60 سال میں 4-5 مجھ سے 45 سال تک میں جناب نے کوئی کھو نہیں کھویا جب جوانی سی ہے، کتے نو اج تک روڑا نہیں مارے، تے ہون جناب انہوں نے کیڑا اتنے ایٹم بم لے کے ہیروشیما تے ناگاساکی چڑھدا ہونا۔ کون سا اللہ نے کہا غرہ ہے؟ ما غرک برب الکریم، اللہ نے قرآن مجید میں آج ہی میں نے نکالی ہے، وہ مغرورین کی طبقات المغرورین ایک لکھا ہے میں نے، یہ مغرورین کہتے ہیں وہ جو لوگ غرق ہے، خود فریبی میں مبتلا ہوں، وہ لوگ جو اپنے مال دولت ان کے طبقات بنائے میں نے اس طرح لکھ کے نا، میں نے وہ آج مضمون تیار کیا تھا کہ یہ جو اپنے فریبوں میں مبتلا ہے نا، کوئی مال کے، کوئی عہدے کے، کوئی جا کے، کوئی منصب کے، کوئی حسن کے، کوئی ذہانت کے، یہ جو اقتدار کے، اختیار کے، کوئی مولوی میری طرح، یہ ان کے طبقے بنا، یہ بندے کو، اور ان کے لیے آیتیں قرآن مجید سے نکال کے لگا، ان کے متھے مار کہ یہ دیکھو تم کس زمرے میں آتے ہو، اپنے آپ کو تلاش کرو تم کون مغرورین کون سے ہو۔ اللہ نے کہا اے مغرور، آپ تو غرور کرنے والوں کا تکبر، اللہ کہتا ہے تکبر اس میں غرہ کا اور چیز ہے۔ کیا فرمایا ان کو تم ایک مہلت دی جائے، ہم نے ان کو کہا تھا کہ ایمان لاؤ اور یہ ہم تمہیں تباہ کر سکتے تھے مگر اسی کو حالت کفر میں، مگر ہم نے نبی بھیج کر تم پہ رحم کیا کہ شاید تمہیں اگر جو ہم مہلت دیں تو تم راہ راست پر آ جاؤ اور باز آ جاؤ۔ یہ جو مہلتیں ملی ہوئی ہیں مجھے اور آپ کو، یہ جو 5-5 10 سال پیچھے رہ گئے ہیں، نبی نے تو یہی کہا نا 60 سے 70 کے درمیان میں میری امت کی عمر ہے۔ آپ نہ کہ ساڈا چاچا 140 دا ہو کے مریا، ضروری نہیں جناب ہونا منڈا بھی مریا، تواڈے بھتیجا بھی کہ 10 سال دا مریا ہونا، کوئی 9 سال دی کڑی بھی مری ہونی، وہ تو چاچے جڈی ہو کے مری نہیں ہے۔ آپ کس طرح کے غروروں میں مبتلا ہے؟ میرے ابا جی کی یہ عمر تھی اور میری یہ ہوگی، یہ آپ کو کس نے پٹی پڑھا دی کہ آپ کے ابا جی اتنی دیر کے تھے؟ مجھے بتائیں نا، سما 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ آپ کس طرح کی تکلیف فرمایا، کس چیز میں فرمایا؟ یہ جو ہم نے مہلتیں دی تھی یہ اس لیے دی تھی کہ تم کو پکڑ تو فرمایا ہم نے موقع بھی لینا تھا، تمہیں مار دینا تھا، تم نے نبی کا انکار کیا، ہم نے اسی وقت نبی کے آنے سے پہلے بھی مار دینا چاہیے تھا ہمیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ نبی ہم نے بھیجا ہے، تم نے گناہ کیوں کیا؟ عقلی لحاظ سے بھی آدمی دیکھے تو گناہ نہیں کر سکتا، نبی تو بہت بات کی ضرورت ہے، لیکن فرمایا ہم نے درمیان میں سوچا کہ ایک دفعہ ہلا دینا اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، اٹھ تو جو جائے گا ٹھیک ہے، لیکن جا کے اس کو ہلا دے کہ فجر کا وقت ہو گیا، آ جا ہمارے پیچھے۔ فرمایا اجل مسمہ جب آ جائے نا، لکھا ہوا وقت، مسمہ اللہ نے لفظ بولا ہے، اللہ نے کہا ہم نے وہ مسمہ لکھ رکھا ہے، ایک مدت مقرر کر لی ہے، مقرر کی ہوئی ہے، اس سے نہ سیکنڈ آگے ہونا نہ۔ فرمایا قالو، انہوں نے جواب دیا تم کچھ بھی نہیں ہو، قالو ان انتم الا بشر مثلنا، لو یہ آج میں نے آپ کو اس بات کی مطلب سمجھانا ہے، آپ نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی،
بہت لمبا چوڑا، آج بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ اس پہ لکھا تھا کسی زمانے میں، بہت ہے یہ رویے. یہ نہیں ہوتا کہ لفظی ایسے آ جائیں، یہ ایک رویہ اور کیفیت کا بیان ہوتا ہے. بیہیویئر جو آدمی جانتا ہے نا، جس سے خوب بیہیویئر کے بارے میں پڑھا ہو، سائیکالوجی کے بارے میں، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. ہمارے جیسے بندے جب کوئی سینسٹیو ہوتے ہیں، ہم تو بندے کا لفظ ایک مصیبت سے برداشت کر پاتے ہیں، کسی کی نگاہ، کسی کی ہاں فون نہ اٹھایا مجھ سے پتہ چل جاتا ہے بندے کی کیا سچویشن. یہ بڑی سخت منزلیں ہوتی ہیں ایک داعی حق کے لیے. بیہیویئر ہی تو ساری چیز ہوتی. تو بیہیویئر اللہ پاک نے ان کا بیان فرمایا. قالو، ایک تو انہوں نے نبیوں نے کہا تمہیں شک ہے، انہوں نے بجائے شک کہنے کے نا اگلی کہانی نہیں سنا دی. انہوں نے شک ہاں ہمیں شک ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے شک کا اظہار ایک نئے طریقے سے کیا. اپنی غفلت، اپنا جبن، اپنا تساہل، اپنی عیش پسندی، اپنی لذتوں کو نہ چھوڑنے کا ایک بہانہ تلاش کرتے ہوئے کہا تم اللہ کی بات کرتے. اچھا اللہ اگر ہے تو اللہ کو تو چاہیے تھا کہ زمین پر کیا کیا، قالوا انا انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے ایک بشر ہو. کہا اگر یہ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا، ایک بات، اس کا نتیجہ پھر لازمی نکلتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا. ہاں جی، جب نظر نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ، تم تو نظر آتے ہو. جب نظر نہیں آتا تو پھر اس کو وہ چیز بھیجنی چاہیے جو نظر نہ آئے. مثلا کیا؟ فرشتہ. پوچھے جی فرشتہ آج بھی نظر نہ آئے، تیری کو چیز چوکے تیرے کو پڑھ قرآن، تو پڑھ لے گا. بدماشی اندر پوری ہے. اگر ادھر ہی کافر آ جاتے تو پھر کیا کہتے؟ اللہ فرشتہ بھیجتا. پھر آپ سوچیں ان کے کیا رویے ہوتے. آپ کوئی سوچا کریں، یہ قرآن ہے، میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں. یہ آیتیں آپ پڑھی جاؤ، گڑ 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 گڑ. قرآن کہتا رک جا، اے رویہ، یہ ایک رویہ ہے. فرمایا یہ وہ رویہ جب آپ کو میں سمجھاؤں نا کوئی بات تو آپ تانگ آ کے پھر دیکھیں نا متکبر پنڈ کے لوگ اور ادھر ادھر کے کمیٹیاں، یہ سارے کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی جے تسی مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جائے. وہی رویہ ہے. پھر اگلے بندے کا انکار کر دو، نصیحت کرنے والے کا بشر مان کر لو، اس کا کوئی عہدہ بنا کے ملا کر کے کوئی اور ملا حرامزادہ ہوگا داڑھی کے روپ میں رکھا ہوا، اس کا کردار اس پہ چسپاں کر دو، ہیں جو یہ ہے، اور اس کا کردار ویسا بھی داغدار کر دو. اور جاتے ہوئے کوئی مولوی جو بخش جان گے اسی طرح بخشے جانا ہے. مولانا مودودی نے کہا بڑی مدت لگا کے انگریزوں نے ملا کے لفظ کو تمہارے لیے گالی کے طور پر بنایا، ورنہ یہ بڑا عزت والا لفظ تھا. مولانا مودودی کا انہوں نے، علامہ اقبال نے ملا استعمال کیا اور بڑے لوگوں نے ملا کیا، رگڑا لگایا لوگوں نے علامہ اقبال کو بھی بڑا بھی تو وہ ڈارے نا، تو بھی تو ملیاں نہیں پروردہ ملا. اس کو پہلے ایک خود ہی اچھے معنی کو برے معنی بنائے، برے معنی بنانے کے بعد اس کو پھر لوگوں نے ذلیل کیا، پھر ملا ازم نہیں، ہم چاہتے ملا نہیں چاہتے ملا. فرمایا کہ یہ وہی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اور یار بند کرو، ہم تمہاری دعوت کیا سنیں؟ ہوگا یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بندے پہ آتا. تم بھی تو ہماری طرح کے بندے ہی ہو. جب سب کا حساب ہونا ہے دیکھ لیں گے، جتنے تو جنت جانا سی نال چلے جاؤں. یہ ہے رویہ وہ آپ کا کافرانہ رویہ. سمجھ گئے؟ لفظوں کے پیچھے نہیں پڑتے، لفظوں کے پیچھے نہیں ہوتے. دانا اقبال نے کہا تھا، سمجھ گئے نا؟ اقبال نے کہا یہ لفظوں کے پیچھے نہیں پڑنا. غواص کو کس سے مطلب ہے؟ صدف سے یا موتی سے. جو ہوتا ہے نیچے جاتا ہے تو وہ تیراک غوطہ خور وہ نیچے جا کے سپی کے پیچھے جاتا ہے کہ موتی کے پیچھے جاتا ہے؟ موتی کے پیچھے جاتا ہے، سپی کھول کے پھینک کر آ جاتا ہے. اقبال نے کہا. استاد جی کے پاس میں بیٹھا تھا، مولانا صاحب کہتے ہیں کاشف علی الفاظ جان لیوا ہوتے ہیں اور معنی جان بخش ہوتے ہیں. ہاں جی، شاہ اسماعیل شہید پر بحث تھی. میں نے کہا یہ لفظ کیوں آئے ہیں؟ میں ہٹوں نا، اپنی کٹ حجتی پہ آؤں. استاد جی نے پھر کیا میرا منہ بند، اور یہ شعر بھی اقبال کا سنا، یہ بھی کر کے کہا کر منہ بند ہوں دس. پھر میں آ کے چپ. یہ ہوتی معقول دلیل. پھر آگے شاگرد بولے نا، پھر چکی تھی دیر اگر عقل والا نہ ہو تو کریڈٹ دے نا مجھ کو. میں کہڑا کھوتا سی جنہیں گل سال لال پاندہ سی. سمجھ گئے نا؟ استاد جی نے ازما چکے تھے کہ یہ کوئی ایسی شاید نہیں ہے بس توجہ کرانے کی. اس کو کئیوں کو توجہ کراؤ نکال کے چیزوں کا وہ سمجھ نہیں آتی، جتنی مرضی سمجھا لو. ہاں گبھی ذہن کا بھی کہ شاگرد ہوتا ہے. تو فرمایا تریدون، اب آگے فرمایا تریدون ان تصدونا اما کانا یعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبین. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جس کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا تو لاؤ کوئی ایسی صاف کھلی سند مبین. انہوں نے کہا مبین ہوں تا دے کے ہٹے ہیں میں سلطان مبین، جڑی پیچھے بات ہوئی تھی. پھر کیا مانگی؟
مبین تے نبی نے کہا مبین نہ تے دیہٹ کر ہاں مبین دی تعریف، تو مبین دا ہی کہندا سی مبین دی تعریف کر، جے میریاں گلاں مبین تے پوریاں نہ تو چھڑ دیں۔ آپ ہی ایک معیار بناتے ہیں، اس معیار میں جاتے ہیں پھنس، جب آ جاتی کہتے یہ مبین نہیں ہے، وہ کہتا ثابت کر مبین کداں نہیں ہے، کر ثابت ہوں مبین کے، پھر آپ ہی دس مبین کہندے کہنوں، پھر مبین کہنا اسی تے گل ہی نہیں کرنا چاہتے، چل قصہ ختم، اور جا تو اپنے رسے لاکم دینکم ولی دین، چلتا تینوں میں آواں تو چلو جی بھائی دو کتے وچ ہور بٹھائے ہوندے وہ بھی نال اٹھ جائے، او یار لڑو نہ، یہ تو ادھر لڑائیاں مکنے، آؤ چلے کے سیر کر کے آؤندے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گل دا بیڑا غرق ستیا ناس، ساری بحث او کھو کھاتے سٹ دیتی۔ اس لیے کس کو دین سنائیں؟ میرے پاس تو غیر سنجیدہ آدمی آتا ہے، میں تو نہیں اس پہ وہ کرتا، میں کہتا ہوں یا تو پریشان اٹھ کے جائیے یہاں سے، جاتے وقت ہاتھ چوم جاؤ، چومیاں لے جاؤ، جب ساجی دعا کر دو، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو کوئی دین لینے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو نہیں دین کا کوئی طریقہ کار، دین ہم کیوں دیں؟ یہ بربادی اس وقت سے ہوگی جب اس امت کو جگہ جگہ دین ملنا شروع ہو گیا، جب آپ کو ہم نے جگہ جگہ صاف پانی میں اثر، آپ پیتے گدلا پانی، کھوتوں کا پیشاب، کتوں کا موت پیتے، پھر آپ کو پتا چلتا کہ منرل واٹر ہوتا کیا ہے۔ یہ تو مولویوں نے دکانیں کھول دی، گلی گلی محلے محلے مسجدیں کھل گئی، قرآن آ گیا گھر گھر، تاج کمپنی نے چھاپ دیا، مودودی نے تفسیر لکھ دی، ہر کتے بلے کے ہاتھ میں شے آ گئی، اب وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو، ہاں جی، جس کو دل چاہا درس دے دیا، اس کو پکڑیں، اس سے بحثیں کیوں کریں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کئی دفعہ بحث ہوتی کہ آپ اس کو کیوں جواب دوں یار، میں کیوں جواب دوں؟ میں نے پرکھ لیا ہے، آپ مجھے کس لیے بار بار ذکر کرتے کہ میں اس آدمی کو جواب دوں؟ کیوں دوں میں؟ کس لیے دوں؟ مجھے پتا ہے یہ اہل ہی نہیں ہے، ایک آدمی کو میں کس لیے اس کے محاذ پہ بھیج دوں جس کو بندوق چلانی آتی نہیں، آپ کہتے سے کہ ایٹم بم کا یہ کوارڈینیشن کرے ساری ہے، کس طرح آپ اس بندے کو بھیج دیں؟ آپ کو تو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ خدا کا دین ہے، یہ تو قوموں کو سمجھ اتنی جلدی نہیں آیا، وہ اپنی کیوں نہیں آتا؟ یہ نہیں کہ اس کے اندر معقول دلیلیں نہیں، سلطان مبین ہی ہوتی ہے، بینات ہی ہوتی، پر اتنا چسکا لگ جاتا ہے، یہ چیز آپ نے کبھی دیکھ لی تو ہیروئن کے نشے باز آدمی کے پاس جا کر آپ بیٹھ جائیں، جو ہیروئن پیتا ہے اس کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہیروئن نے اس کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑا، اگر آپ نے صحیح نشے بازوں کو دیکھا ہو تو وہ بتائے گا رول گئے ہیں، استر نشے آنے وچ اداں ہو گئے ہیں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کی سینس باقی ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے اس کا اتنا نشہ لگ گیا میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ کو اتباع نفس کا، خواہشات کی پیروی کا، آسائشات کا، اپنی تعیشات کا، مزوں کا، ذائقوں کا، آپ تو چائے نہیں چھوڑتے۔ چلے کوئی بندہ چائے کا ایڈکٹڈ ہے میرے سامنے لے کر، کل رات کی بات ہے، ایک شادی پر بیٹھے ہوئے، وہ ڈاکٹر بیٹھے، ڈاکٹر نے کہا آپ لمز کو روتے ہیں، گدوں کی بڑی ٹیم تھی، آپ نے سمجھا ہوگا وزیر اعظم سے بڑے قیمتی سوال کیے، اور دماغ خراب، پتہ چلا کہ قوم کا یہ بدتمیز طبقہ جو کہتا اپنے کام سے کام رکھو، آپ یہاں پہ کیا لینے کے لیے، یہ بات ہے، یہ باہر کے ملکوں میں ویڈیو جائے گی تو آپ کو بھائی یہ اور لوگ لمز کو روتے ہیں، اور ہم نے تو آکسفورڈ کا جہل جلایا ہے 5 سال، کھوتا کپتان عمران خان، ہم نے تو اس کھوتے کو جلایا، آپ اس لمز کے لوگ یہ چھوکرے، ان کو عقل ہے، سوال کیا ہوتا ہے، کسی سے کیا سوال کرنا ہے، اسے پوچھنا کیا ہے، جواب کیا دینا ہے، وہ تو اس نے ہینڈل کر لیا، وہ ایک بیوروکریٹک آدمی، اس کو پتا ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ایسی بتیاں نہیں پھر بعد میں چپ کر کے بولنے کوئی نہ، جی میں اس صدر ہوں، جی میں انفارمیشن کا، میں فلانے کا، نام رکھے ہوئے ہیں، باری پر کم ناموں سے بندے کی عقل کا پتہ چلتا ہے، بندے کے سوال بولنے سے پہلے ہر ایک علماء نے کہا کہ آدمی جب بول رہا ہوتا ہے تو اپنی دراصل قیمت لگا رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے میں کتنا قیمتی ہوں، وہ بتا رہا ہوتا ہے میں کتنا لوئسٹ پرسن ہوں، اس کی پرائس پتہ چل رہی ہوتی ہے، اس کے الفاظ اس کی پرائس ہوتے ہیں، اس کا تصور زندگی، اس کے خیالات کے اندر ایک ترتیب، ایک روانی، ایک مضبوطی، ایک وزن وہ بتاتا ہے، جنجلایا ہوا انسان ہلا کر کے ایسے مار مور کے چلا جاتا ہے، وہ بندہ ہے، سنجیدگی کسی آدمی کی، وہ ٹوٹیلٹی پہ بات کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی بات ہو رہی ہے۔ قائد اعظم کے سامنے اس طرح کے چھوکرے آتے، مار کے 2 تھپڑ لگ کر کے قائد اعظم پھینک دیتے، سوال نہیں الٹا کرنے دیتے تھے مسلم لیگ علی گڑھ کالج میں جب جاتے تھے، وہ کہتے ہیں آپ کی ہاؤ ڈیئر یو، کیسے تم نے کی مسٹر ڈسپلن، ایک انگلی کا اشارہ کیا، پورا علی گڑھ ادھر الگ الگ ہو گیا، جان تھی، آپ نے بورڈ لوگ پیدا کر دیے جو آپ کو کہتے ہیں ماں باپ کو گالیاں دیتے، سب کو کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے جماعت اسلامی یہ گند گول رہی ہے، یہ آپ کے ملک کا سب سے قیمتی ادارہ ہے جہاں سے آپ نے یہ بچے پیدا کیے، یہ آپ کا ہوتا ہے۔ جب بات سلطان مبین پر آ جائے،
کہ ایسی معقول دلیلیں دی، پھر آپ وہاں پر اس کا انکار کرنا ہو گیا کہ انکار کر دو۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم ہی جیسے انسان۔ اب نبیوں کی باری آ گئی، نبیوں نے مکالمہ، ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی، لوگ کہتے ہیں کیسا مناظرہ سیکھنا ہے، اور قرآن مناظرہ سکھا رہا ہے، قرآن تو بات ہی کرنے دیتا، تم نے پڑھ لیا کہ استاد جی بھی سمجھ نہیں آیا، مارا تھپڑ مولانا اسحاق صاحب نے میرے ساتھ پہ، کہتے ہیں ادھر قرآن جی پڑھی جانا تو 2 منٹ بعد آنا ہے استاد جی ایسا سمجھا دے ایسا سمجھا، میں نوکر ہے، ایک دفعہ سوال سمجھانا ہے، باقی سارے سوال خود حل کر۔ دنیا جاتی ان سے مسئلہ پوچھنے، وہ نکال کے کتاب، مجھے تو کبھی نہیں بتایا، مجھے کہا پڑھ کتاباں ساریاں پڑھ کے آنا، پھر میں دیکھا کہ تو کی سوچیا، 15 دن مطالعہ کر کے میں نے لکھتے رہنا، آخر پہ جا کے نا یہ 2 نقطے تمہارے غلط ہیں، باقی سارے صحیح ہیں، اس کو اس طرح حل کر لو۔ اللہ کے بندو، نالج حاصل کرنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، اگر اضطراب میں تو پھر تو آپ کا قرآن مجید سمجھنا ہمارے لیے بنتا ہے، لیکن آپ اضطراب میں آپ کا قرآن مجید کیا بنتا ہے؟ فرمایا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن مثلکم، انہوں نے کہا ہاں تیرے کا انسان ہے، پر نبی منہ بند ہے نا، نبی بات بند کرتا ہے نا، آپ کہتے ہیں مجھے قائد صاحب کیوں ہیں، ہاں ادھر بیٹھے ہمارے جیسے انسان ہے، نا 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 نا، اللہ نے کہا دائیں حق تے دائیں باطل فرق ہے، فرمایا کیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر دین کی نعمت بتا کر اس پر احسان کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے، احسان کیا ہے ہم پر، بندے تمہارے جیسے ہیں پر تم کو نہیں چنا، ہم کو چنا ہے، تم کو دین نہیں دیا، ہم کو دین دیا، یہ فضیلت ہے، یمنوں کا احسان کیا ہم پر، ہمیں دین کی دولت دی ہے، تم اندھے تھے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ میرے پاس، تم تو تھے اندھے، تم تو اندھے تھے، بالکل عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہاتھ پھیرا روشنی ہو گئی تو آگے ہو گیا، فرمایا دیکھو میری آنکھوں میں روشنی ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اندھے ہوتے وہ کہتا پہلے اپنے تا پھیر لاؤ، یہ قرآن کہتے ہیں وہ اندھوں کو دکھاتا تھا، وہ اڑاتا تھا ایسے، وہ تو نبیوں کا تصرف نکالتا ہے نا، بیوقوف طالب جواری، تصرف نہیں نکلا یہاں سے، بیوقوف آدمی کچھ سوچ، اللہ نے کہا وہ ایسے کرتا تھا تو ایسے یوں ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا مردوں کو کم بِإِذْنِ اللَّهِ اٹھ، وہ اٹھ جاتے تھے، وہ کہتا تم یہ کھانا کھا کر آتے، وہ بتاتے تھے کہ یہی کھا کر آتے ہیں، وہ چڑیا کو کہتا تھا اڑ، اللہ کے نام سے اڑتی تھی، وہ برس زدہ کو ہاتھ لگاتا تھا کوڑی ٹھیک ہو جائے، یہ آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ کیا اللہ نے بیان کیا اس کے اندر؟ پرسوں چوتھے میں بیٹھا تنہا بیٹھا، میں کہا ویری نائس، اللہ تعالیٰ نے کھلے، میں نے کہا میرے اللہ سو گریٹفل فار یو، میں تو تیرا شکر گزار ہوں ہے کہ اتنی بڑی بات اللہ نے کہا، کاشف کیوں کہا ایسا، مریم نے کیوں کہا ہائے کاش میں پہلے مر گئی ہوتی، فرمایا نہیں ایسی بات کیوں کی مریم نے، اس کو ایسے کہنا چاہیے تھا، اللہ تو ذمہ داری ڈالی تھی، فرشتہ آ کر بتا کر گیا تھا سب کچھ، اس نے کیوں کہا کاش میں ایسے مر گئی ہوتی، کیوں کہا؟ بڑی دیر میں اس کے اندر سے نکالتا رہا تفسیروں کے یہ بس پھر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اتنا خوش ہوا میں، اتنا خوش ہوا، پیپر پہ لکھ لیا، میں آ کے میں نے کہا اچھا یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے کی، واہ، میں کہا یا اللہ تو بھی، میں نے کہا اللہ میں واقعی تو اللہ میاں کہا تیرے رب کی وہ صفتیں قلم ٹوٹ جائیں ہے دریا ختم ہو جائے پر تیرے رب کے کلمے ختم ہونے والے نہیں، نبیوں نے کہا بات یہی ہے، ہم بھی وہی ناک رکھتے جو تم رکھتے ہو، ہم بھی آنکھیں وہی رکھتے ہیں، ہم بھی کان وہی رکھتے ہیں، یہ جسم کی بات ہے، ہم جسم کے طور پر تم جیسے اور ایک جیسے ہی ہیں، ہم کوئی اور مخلوق آتے تم میں سے اجنبیت ہی دور نہیں ہونی تھی، ہاں جی ہم تم جیسے ہی ہیں بالکل، لیکن ایک ہمارا تمہارا فرق ہے، ہم چن لیے گئے تم چن لیے نہیں گئے، ہاں تم کو بھی اللہ اب چننا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے جو بھی اس نبی کی طرح کا بننا چاہتا ہے، اللہ کا منتخب، اللہ کا عزت دیا گیا، وہ آ جائے، جو ہار ہم نے نبی کے گلے میں ڈالا ہے وہی ہار ہم تمہیں بھی ایمان والا تمہارے گلے میں ڈال دیں گے، امن رسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، یہ قرآن مجید فرمایا کہ اور تم فرمایا یہ ہمارے فرمایا اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں، وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، ہمارے پاس تو ایسی کوئی دلیل نہیں الا باذن اللہ، ہاں اللہ کوئی اب ہمیں نئی بات بتائے، جو ریکوائرمنٹ تم کہہ رہے ہو وہ ہم تمہیں پوری کر دیں تمہاری، ہم نے تو وہی جو اللہ نے ہمیں جو چیز دی تھی دعائی، وہ دعائی واقعی وہی تھی، وہ ہم نے تمہیں دے دی ہے،
اب تم مجھ سے شفا نہیں کھانا چاہتے، تم کہتے دوائی مزید کوئی اور بڑھاؤ، ہمارے پاس تو یہی ایک دوائی تھی ایمان کی دینے کے لیے، وہ ہم نے تمہیں دے دی، اللہ اب مزید کوئی دوائی اتارے، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی تمہارے دل کا بید نہیں کہ نہیں اندروں تو ماندہ ہے، تو اندروں تو ماندہ ہے۔ نبی نے بھی ایسی بات نہیں کی، فرمایا سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور کیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ تو پھر اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ نبیوں کے جواب دیکھیں۔ اور آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہا یا تو تم ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے ہی نکال دیں گے، چل قصہ تمام۔ اللہ نے کہا بحث ادھر آ کے ختم ہوئی، بحث اللہ نے کہا ادھر ہوئی، بحث کا گل بحث نہیں مکیا، پنچایت چ نہیں ہوا، بندوقاں چک لیاں، گولیاں چک لیاں، جی ادھا ہی گلاں ہوندیاں رہنیاں، پھر یا تسی رہ جاؤ گے یا اسی رہ جائیں گے، لو کہانی ختم ہو گئی۔ کل تک کہتے تھے دلیلیں دو، آج دلیلوں سے منہ بند ہو گئے، تے ہن بندوقاں چا کے کھڑے ہو گئے، ہاں جی یہ تک کوئی گل نہ ہوئی، وہ کہتا گل ہوئی نہیں ہوئی چودھری اسی ہوں دیکھاں گے کی کرنا۔ اللہ نے کہا چل نبی تو نکل، چودھری پھر میں ہی ہیں، چل عذاب۔ فیصلہ کر دیا گیا پھر ان کے اوپر، اللہ نے فرمایا اس طرح نہیں، اللہ نے کہا دھکا تو نہیں کرنے دینا میں نے، اگر میرا نبی زور میں نہیں ہے، جو جسمانی طور پر علمی اور روحانی طور پر زور میں تھا، وہ فتح کر گیا تم کو، تم نے اب دیکھا کہ فتح کہی جسمانی طور پر دوسرے بندے کو مجبور کر دو باہر نکلنے کے لیے۔ فرمایا اب تمہیں ہم نے ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے، یہ اللہ پاک نے کہا۔ اللہ نے فرمایا نبیوں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے وہ شک جو ساری زندگی آپ لوگوں کا نہیں نکلتا، میں میرے جیسا کاشف تڑپتا رہ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اندر سے جب کیموفلاج ہو جاتے ہیں سب کچھ، اپنی روش نہیں چھوڑتے، اس پہ دلیل یہ دے دو وہ دے دو، نبیوں کو بھی کہا کہ پھر یہ ہو جاتا کہ نہیں پھر آپ اپنا رستہ لے لیں، ہم اپنا رستہ لے لیتے۔ تو فرمایا یہ رستے لینے آسان ہے؟ نہ نبیوں نے دعوت چھوڑی، نبی بھی ٹھنڈے ہو کے نہیں بیٹھے، نبی نے کہا کرو مقابلہ، پھر آ رہا کوڑا تھے آ رہا امدان، ہم بھی تمہیں چپ کرا کے چھوڑیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ، مسلمانوں کے اندر سے جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہم اللہ کی فوج ہیں اور اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے پوری دنیا کے اندر، ان کو نہ اللہ پہ یقین رہ گیا نہ نبی پہ یقین رہ گیا۔ نبی پہ یقین کا حال دیکھ لیں کہ احد کے اندر پھر کیا ہوا، الیہ عباد اللہ الیہ استغفر اللہ، انتہائی ہے میرا نبی مجھے کہے کاشف علی ادھر آ، کاشف علی، میں بھاگتا چلا جاؤں، یہ بڑی ایمان کی خطرناک ہے۔ نبی کہہ رہا ہے ادھر آؤ، دعوت کے محاذ پہ کھڑے ہو جاؤ، آؤ تم میں سے ایک گروہ ہو جو لوگوں کو حق بات کی طرف بلائے، حق بات کی طرف بلائے۔ آپ اس گروہ کے پاس جا کر نہیں بیٹھتے، قلیل گروہ کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس بیٹھنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس دکانوں پہ جانے کا ٹائم ہے، کاروبار کرنے کا ٹائم ہے، رنڈیوں کنجریوں اور شادیوں پر جانے کا ٹائم ہے، اپنے بزنسوں کو محفوظ کرتے چلے، نوکریاں، اپنے عہدے، اپنے بچوں کو بچانے کا، گھر میں پلمبر آ جائے اس کو دینے کا ٹائم ہے، بجلی والے سے بجلی ٹھیک کرانی، گاڑی والے سے لائن منٹر ٹھیک کرانے کا ٹائم، ہر شے کا ٹائم ہے، معمولی سے معمولی کام کے لیے ٹائم ہے نہیں، آپ سے ملنے کا ٹائم نہیں، آپ سے آنے کا ٹائم نہیں، بات کرنے کا کوئی سمجھنے سننے کا ٹائم نہیں کوئی، جب کبھی کہو بیٹھ کے تو کہتے کوئی اور باتیں شروع کر لو۔ کس طرح اس بندے سے دین کی بات کریں گے جی آپ، جو بندہ آپ سے آئے ہی دنیا کے لیے، آپ کیسے بات کریں گے؟ ٹھیک ہے پھر جو دنیا کے لیے اس کو دنیا دے دو، لیکن یہ دنیا اس طرح لے جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اپنی چرب زبانی سے میری عدالت سے ایک فیصلہ اپنے حق میں کرا لے جاتا ہے، اور دوسرا مسلمان بھائی جس کو بات نہیں کرنی آتی وہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، لے جائے دنیا لے جائے مجھ سے، وہ مجھ سے آگ کا انگارہ لے کے جا رہا ہے، جہنم کی آگ لے کر جا رہا ہے، مجھ سے حق نہیں لے کے جا رہا، جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے۔ آپ آتے دم کر تو دم کر دیا، تو ویزے دو تو ویزے دیا، مسئلہ پوچھو مسئلہ بتا دیا۔ آپ کو شعور، آپ کہتے نا امت مسلمہ کے بارے میں، اجتماعی مسئلے کے بارے میں کبھی بیٹھ کے پوچھنا ہی نہیں کہ امت کا کیا بنے گا، ہم کہاں استاد جی کھڑے، کوئی سوال ابھی تک نہیں میرے پاس آیا، میں اتنی دیر سے 32 سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے ہوئے، میرے پاس کوئی سوال امت مسلمہ کا آج تک نہیں آیا۔ بس یہ اجتماعی اس کا آتا ہے جس کو کوئی سیاست سے مزہ اور لپکا ہے، چسکا ہے، وہ کہتا ہے غزہ کے بارے میں استاد جی کچھ آپ ہمیں بتائیں، وہ بیٹھے بیٹھے کو کوئی خیال آ جاتا ہے کہ چلو ہور کسی دا خیال، محمد علی مرزا دا بھی آ گیا، ڈاکٹر سرار دا بھی آ گیا، طارق جمیلہ سب دا ہی آ گیا، آکاشف نہیں بولیا ہے تائیں،
اور پھر انگل دین واسطے خون کر دے, چلو میسج کر دے اس کو, استاد جی میں اس کے بارے میں پریشان. تو کہا پریشان, روٹی تو کھان دیا, کدی تو مینوں ملیا نہیں آ کے, ہے موجے تم کر رہے, جانتا میں تمہارا نام تک نہیں ہوں, موڈ پر تو تم ملنے کے لیے آتے, میرا موڈ نہیں ہے ملنے کا, میرا ملنے کا. یہ کیا طریقہ کار, یہ دین ہے, یہ خدا اور اس کے رسول کی باتیں. آج طبیعت ٹھیک نہیں, مل نہیں سکتے, کل ملیں گے, کل استاد جی کی ٹھیک نہیں, چلو کوئی بات نہیں, ان کی ٹھیک نہیں, میری تو ٹھیک ہی ہے نا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. دین کا اجتماعی مسئلہ بھائی میرے پاس کوئی سیکھنے نہیں آیا, کوئی نہیں میرے پاس آیا. کوئی بندہ آیا ہو میرے پاس, ابھی تک کسی بندے کے دل پہ میں نے اضطراب نہیں دیکھا, میں نے کسی بندے کے چہرے پہ اضطراب نہیں دیکھا, نہ لیڈروں کے دل پہ دیکھا. مجھے پتا ہے یہ سارے رونالڈو ہی ہیں, یہ اس کو دیکھنے کے لیے, شکیرہ کو دیکھیں, شکیرہ سے کی شرک دے خطبے دے رہی ہے, رونالڈو بدعت بیان فرما رہے ہیں. ان وہابیوں سے جا کر بتائیں کن دنوں میں ان کو بلایا, یعنی فلسطینوں کے دل کے اوپر مونگ دلنے کے لیے آپ نے بلایا. آپ نے حرم کرنا کیا ہے؟ 3 تو حرم ہے, حرم قدس ہے, حرم مکی ہے, حرم نبوی ہے. 2 حرم لے کے آپ نے کیا کر لیا, جو ایک تیسرا بھی آپ لے لیں گے, کیا لے کے کر, اس حرم کے اندر سے بدعات ختم کر لی, گناہ ختم کر لیے. اس حرم میں سیلفیوں کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ ادھر جائیں گے, آج یہودی کھولتے سارے مسلمان سیلفی, یہ جناب میں بیت القدس کے پیچھے کھڑا ہوں, یہ داؤد علیہ السلام کا مزار ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام, یا ان کی عمر ڈبو دی گئی, تینوں کی عمر ڈبو دی گئی, تو ہی اتنے ڈبنا ہے. اللہ کے نبی اس طرح لے کے پھرتے تھے صحابہ کرام کو, چلو بھی آج جتنے موسیٰ علیہ السلام جاتے تو چل دیں, آؤ بھائی تم کو میں نے کوہ طور دکھانے کے لیے لے کر چلا جاؤں. کوئی حضور نے کبھی کہا صحابہ کرام کو آؤ قریبی مدائن صالح ہے قوم عاد دکھا لوں, بلکہ الٹا ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ٹھہرے. اللہ کے نبی نے کہا جس نے یہاں سے پانی بھرا ہے سارا پانی پھینک دو, کھانا پکتا سارا پھینک دو, یہاں عذاب الہی آیا تھا, یہاں کا پانی پینا حرام, یہاں رکنا حرام, نکلو اللہ سے توبہ کرتے ہوئے نکلو. آپ کھنڈرات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, لاہور دا قلعہ دیکھا فلانا, اللہ نے برباد کی قومیں وہ دیکھنے کے لیے جانا ہے؟ ان کا سننا ہی کافی تھا کہ وہ برباد کر دیے گئے. مونجو داڑو اڑا دیا, ہڑپا اڑا دیا, ٹیکسلا کی تہذیب اڑا دی. یہ کوئی آپ کہتے ہیں وہ جو تاریخی شہر لبیا کتنے دبا دیا تھا. عبرت کے لیے آپ کے اس پاکستان بننا تھا, پاکستان بننے سے پہلے اللہ نے کہا کوئی عبرت کا شہر بھی ہونا چاہیے پاکستانیوں کے لیے. اللہ نے 1919 کے اندر یہ ہڑپا شہر آپ کو نکال دیا. وہ آیا یہاں پہ, اللہ نے کہا دیکھو گلیاں تھیں, سڑکیں تھیں, معیشتیں تھیں, سب کچھ تھا, مگر پھر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. اصحاب الاخدود, اصحاب الرس, ہم نے کنویں والے تھے, ہم نے اڑا کے رکھ دیے, الٹ دیے اللہ پاک نے کہا سارے. یہ اس لیے اللہ پاک نے بنایا. اجتماعی بھائی بات کریں, کوئی دینی باتیں ہو چکی ہیں آپ سب کی لوگوں کی, کوئی اجتماعی کوشش کریں, کوئی بتائیں پوچھیں, کوئی ہیلا سوچیں, کوئی اون انصار بنے. ادھر مولوی صاحب کے خطبات پڑھے ہیں, میں اکیلا آدمی ہوں, ہاں جی, انتظامی مسائل الگ میرے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, روزانہ ایک نئی مصیبت سویرے, وہ کہتا ہر بلا جو آسمان سے ہوتی ہے پوچھتی ہے کجا کھانا ہے انوری شد, انوری کا گھر کہاں ہے. صبح اٹھتے مجھے خبریں ملنی شروع ہوئی, یہ ایسے ہو گیا بھائی, جمعہ پڑھایا جائے, تقریر کی جائے, شاگردوں کو مینج کیا جائے, بچوں کو پڑھایا جائے, ملازم بیماروں کو دیکھا جائے, ماں باپ کو دیکھا جائے, کمایا جائے. کیا بھائی آپ ایک کام نہیں, جب لیا غیر ذمہ داری کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے. کتابیں وہاں پڑھی ہیں, کون ان کو حوالے لگائے گا؟ روز آج پوچھتے ہیں لوگ جی, کوئی بھائی پڑھا لکھا طبقہ لڑکے آئیں گے تو میں کوئی دوں گا ان کو کام کرنے کے لیے. پیسے بھی دے کر دیکھا کہ پیسے لے لے, اس پہ بھی کوئی کام کرنے کے لیے راضی. رات ہی کالم دیکھے ان کا بھی یہی حال, کوئی پیسے چاہیے, مستقبل بن جائے, گھر بن جائے. بھائی یہ جن کے بنے ہیں مستقبل گھر, یہ کوٹھیاں کاریں ہیں, ان کے ہی ہیں, ان کے بھی تو بنے, پھر یہ دین کی طرف آ گئے. آپ کو پہلے آپ کو 5 مرلے کا گاڑی ہوتا ہے, پھر 10 کی طلب ہو جاتی, پھر 20 کی, پھر 25 کی, 1 مل لگی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر کیا نا ہم دین. یہ کوئی دینداری نہیں ہے. کر لیں اپنی دین کے حساب سے جو آپ نے کرنا کرانا ہے. میں آپ کو باخبر, مجھ میں جتنی ہمت تھی اور جان تھی, میرے تو اپنی ہمت اور جان سے کئی گنا بڑھ کر کام کر دیے. ہاں جی, نہ وان, نہ انصار, نہ کوئی آن, نہ کوئی گھر, کچھ نہ بات. ٹھیک ہے, اللہ کے بندے, آپ کو کوئی ضروری کام نہیں, یہ وہ ٹیم پیدا کرنی چاہیے جو امت کا کام کرے. پھر یہ دیر ہوتی جاتی ہے, کریں گے, یہ شیطانی کام ہے. کلا سیعلمون, اللہ نے فرمایا ان کو پتہ لگ جائے گا نبی ان قریب. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کلا سوف تعلمون ثم کلا, 2 دفعہ سوف پتہ لگ جائے گا تم کو. لاتار جب اپنی جاگتی آنکھوں کے سامنے تو بھڑکتی ہوئی آگے دیکھو گے, کھل جانے, میں بھی وہاں پہ جا رہا ہوں, آپ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. ہاں جی, یہ دین کا اجتماعی کام جب تک نہیں, یہ بڑا زور لگانا پڑتا ہے,
یہ سارے کام چھوڑ کے پھر کرنا پڑتا ہے۔ وہ جی حضور نے روٹی بھی کمائی، مجھے دکھائیں کہاں نبی علیہ السلام نے روٹی کمائی ہے؟ بتائیں، جس نے رسول اللہ نے نبوت کا کام کر لیا، صدیق اکبر نے پیسے 4 رکھ لی، کوئی خدیجہ نے رکھ لی، سارا لگا لگو کے اگر اتنی روٹی کماتے شیب ابی طالب میں کوئی 4 5 10 من آٹا لے کے جاندے۔ آخری 10 سالوں 13 سالوں میں 3 سال نبی کے جو مکے میں گزرے، میں کہتا ہوں ایسے ہو گیا ڈبل چکی چل گئی، بھیڑ چلے نبی، بچے راتوں کو روئے، ماں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں، لوگ اپنے اونٹوں کے چمڑے پرانی کھالیں اور مشکیزیں پھاڑ پھاڑ کے چبائیں، ان کو پتے اتار کے لوگ وہاں پہ کھائیں۔ رات کو صحابہ کرام کے کرانے کی آوازیں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بے چین ہو جائیں، اتنے بے چین ہو گئے کہ مطعب بن عدی کوئی کافر ہوتے ہوئے اس کا دل پھٹ گیا، اس سے مسلمانوں کے اس سے معاہدے کے تحت کوئی کافر شیب ابی طالب میں نہیں جا سکتا تھا، اس نے اسی وقت رات کا یہ اپنے سارا کھولو گودام، اس نے کہا مشرک کافر کا دل، حضور نے فرمایا اگر کسی کے مشرکوں میں سے احسان کا بدلہ دوں، میں مطعب کا احسان کا بدلہ دوں۔ شیب ابی طالب میں ہم قید تھے، ہمارے بچے روتے تھے، وہ رات کو گودام کھلا کے اونٹوں پر اسے سامان لدا کے اس نے کہا قسم کھائی خانہ کعبہ میں کہ کوئی بندہ شیب ابی طالب نہیں جائے گا۔ اس نے اپنے اونٹوں کو شیب طالب اب باہر کھڑا کر کے میرے اونٹ دروازے تک تو دھکا دے دیا، ان کو مارا، وہ بھاگتے ہوئے شیب ابی طالب میں داخل ہو گئے کہ چلو مسلمانوں کی اس طرح کو روٹی ملی۔ اتنے برے مسلمانوں کے حالات آئے، پر اللہ کے نبی نے کہا دین ہے۔ ابو بکر کام کرتا رہتا، عثمان کام کرتا، علی اپنے بزنس کو دیکھتا ہے، میں سعودی عرب جا کے، وہ سعودی عرب میں ہی علی تھا جس سعودی عرب میں روٹی کمانے جانی، وہاں ہی علی نے روٹی نہیں کمائی ہے، اسی سعودی عرب میں جہاں جا کے قسمتیں بدلنی ہے نا، وہاں پہ جا کر دیکھیں، ادھر ہی علی نے روٹی نہیں کمائی، ادھر ہی عثمان نے نہیں کمائی، روٹی تھی چھوڑ دی، روٹی تھی ادھر چھوڑی، روٹی تھی چھوڑی۔ آپ تو روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، انہوں نے روٹی ان کے پیچھے بھاگتی تھی، وہ روٹی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ تو روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، روٹی کی خاطر دین کا کام نہیں کرتے، وہ روٹی چھوڑ کر بھاگ گئے، بزنس چلتے بند کی۔ آپ تو کہتے چلے دے سانو یا رزاقو، وہ کہتے یا رزاقو رو اسی اور رزق نہیں کھانا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آپ کو کیا پتا پچھلے 2-3 دنوں کے اندر میرے دل پہ کیا سانحہ گزرا جس سے میں اتنا بے قرار ہو گیا، جب میں نے اپنے بچوں کو جو پڑھتے تھے چھوڑ کر دیکھا روٹی کی تلاش میں دوسرے شہروں میں چلے گئے، دین کا کام انہوں نے بند کر دیا، پڑھنا انہوں نے بند کر دیا، ماں باپ نے ان کی زندگی اجیرن کر دی، مجھے خبریں آئی میرا دل ختم ہو گیا کہ اتنی محنت سے میں نے اپنا بان متی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ہاں بہت تجدید کا کام کرنے کے لیے 2 سال بچہ چلتا ہے، کوئی 3 سال چلتا ہے، ماں باپ اس کی جینا زندگی حرام کرتے کما کر لے کر آ، تو درس نظامی کس لیے پڑھتا ہے، لڑکے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح گرتی جیسے ایٹم بم دل کے اوپر گرتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کوئی دنیا کی خاطر ہے کہ آپ یہ دنیا چھوڑیں گے تو آخرت ملنی، ساتھ دنیا کے آخرت میں۔ ہاں یہودیوں کی طرح جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی موجیں کریں، کھائیں پیئیں کھاتے چلے جائیں، آپ کا کیا ہے، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آ جائے گا دن قیامت کا، آپ حشر کے دن کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا کیا ڈرانے والا کوئی نہ آیا تھا، آپ پھر کہیں گے ہاں آیا تھا، لیکن بھائی وہ پھر اس وقت ایمان لانا، کوئی اللہ نے فرمایا ان کا ایمان لانا پھر ان کو فائدہ نہ دے گا۔ اس لیے کہ آپ جو دیکھیں کہ یہ جو فلسطین کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ کچھ ساری جھوٹی آوازیں ہیں، یہ فیکس ہیں، آپ کا چیخنا، پتہ میرا بھی یہ رونا جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ چل بکواس نہ کر، جس طرح کہ یہ خطبہ تو نے اپنے لیے دیا تھا، لوگوں کے لیے نہیں دیا تھا، کیا کروں گا یہ خطبہ قیامت کی جب میرے سامنے حجت بن کے میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ہے اللہ کہے گا سن، یہ بھی ایک کاشف تھا جو گفتار کا بڑا غازی تھا، جب کہ کردار کی باری آئی پھر اس سے پوچھ اس کاشف علی سے کہ کیا تو اس کے معیار پر پورا اترا تھا، یہ بولتے وقت میرے کان سب سے پہلے سنتے پھر بعد میں آپ کے کان سنتے، اس لیے فرمایا یہ جو خطبہ تو نے اپنے کانوں کو سنایا تھا پھر کیا اس کے مطابق تو تھا، کیا جواب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، آپ کے تو جواب بعد میں۔ اس لیے عزیزو یہ جو جتنے بھی غزہ کی باتیں آپ سنتے ہیں یا حماس جو کچھ کرتی، کیا میں نے اس کا کہنا ہے، کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے انڈیا سے، استاد جی بتائیں آپ کا حماس، جوش چڑھا ہوا ہے نا کہ ہاں حماس حق ہے، کوئی کہتے حماس غلط ہے، کوئی کہتے حق ہے، کوئی کہتے باطل ہے، کوئی کہتے یہ کافروں کی جائے۔ بھئی میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے حماس، یہ جہادی تنظیم ہے، اور کہاں سے آئی ہے، مجھے تعارف ہی نہیں، میں اس پہ حکم کیا لگا دوں، اس کو کیا بیسیوں بار کفار جو ہیں اپنی بندوں کو وہاں داڑیاں رکھا کے داعش نہیں بنائی انہوں نے، بوکو حرام نہیں انہوں نے بنائی، آپ کے ملک کے اندر جماعت الدعوہ نہیں تھی، کدھر گئے وہ سارے، غائب ہو گئے، اب کہاں ہیں،
اب حافظ سعید تفسیریں لکھ کے مارکیٹ میں آ گئی تفسیریں، اب بیٹھے تفسیریں کیسڑیاں اور ایک نویں گال ادھر ہی چوری کر کے سارے چوری کر کے ایک تفسیر لکھ دیتے ہیں، لائیں جو کتابیں میرے پاس ان کے پاس ان کی آتی میں آپ کو بتائی جاؤں گا۔ یہ پیچھے ایک بہت بڑے عالم کا کام تھا، یا کسی سیرت النبی کی کتاب لکھی، ہماری بھی تحریک اٹھائی پھرتی، چوری کا کام سارا، کل ہی چھپ کے میرے پاس پرانی کتاب، میں نے کہا یہ دیکھیں اس سے چور کر کے، اور جانے دیں اپنے نام سے کیوں آپ چھاپتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی کب اپنے پاس سے سنا رہا ہوں، یہ تفہیم ہے میرے پاس پڑی، اسے کھول لیتا ہوں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں کوئی الہام اتر دے میرے اوپر، اللہ کا رسول بتا گیا کوئی بات اب نہیں آ سکتی امت کے لیے، ہر شے کتابوں کے اندر بند پڑی ہے، لیکن پڑھنے والے کوئی نہیں لوگ ہیں۔ اس لیے عزیزو یہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت بڑا موڑ مڑنا پڑنا ہے، بہت بڑا، گاڑی غلط چلی گئی ہے اور بڑی دور نکل گئی ہے گاڑی، اب امت کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایسا اندھیرا چھا گیا جس کے اندر پتہ ہی نہیں چل رہا کون کس کو مارا، ظلمات نالا ظلمات، اندھیرے کے اوپر اندھیرا چڑھ گیا، اتنا اندھیرا ہو گیا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا وہ حق ہیں ہم حق ہیں، بس اتنا پتہ چل رہا ہے۔ ان سب کے بیچ میں جو مر رہے ہیں نا وہ سادے مسلمان کلمہ گو مر رہے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، کسی جگہ بھی آپ تلاش کر لیں اس کے اندر اہل ایمان تنگ ہے، بس وہ اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں، وہ گٹھڑی سے لاتا ہے بازو نکال کے رکھتا ہے، کبھی کچھ رکھتا ہے کبھی کچھ رکھتا ہے، وہ دے رہے، ماں نے بچہ سال لٹایا، بچہ ادھر ماں لٹی بس بچے کو چوم رہی ہے، ٹانگیں کٹی ہوئی بچے کو چوم، اہل ایمان جا رہے ہیں دنیا سے، رش پڑ گیا غزہ کی راستے پر، جنت جانے کا بہت رش ہو گیا، اہل ایمان جاتے ہیں، بچے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، مردو تسی ڈب جاؤ تے رنا گئیاں ود اگے، آپ کے پاس بھائی ان کو بچانے کا کوئی سامان نہیں، آپ کی سعودی حکومت مزے کر رہی ہے، سارے عرب مالک چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں، OIC کا اجلاس بلا لیا، یہاں احتجاج کرنے کا فائدہ مجھے بتائیں، کوئی فائدہ ہے؟ بھئی جنگ ادھر ہو رہی ہے، احتجاج یہاں پہ ہو رہے ہیں، کیا احتجاج؟ بس آپ کیا کہتے ہیں جنگ لگائی جائے ان کے ساتھ، کیا کیا جائے؟ آپ کو 2 دن مارکیٹ، آپ تو رات کو 8 بجے حکومت کہتی ہے کہ بند کر دو 6 بجے مارکیٹیں تاکہ ہمارا بجلی کا بحران حل ہو جائے، آپ اپنے ملک کا بجلی کا بحران حل نہیں کر پاتے، جنگ مسلط کر دی گئی آپ نے، 2 دن نہیں چلنی، جی ایران مدد کرے، ایران کہاں سے مدد کر دے؟ ایران بھی اسی چکر میں پھنسا ہے، وہ کہاں سے مدد کر دے حماس کی؟ اس کے پاس کیا طاقت ہے؟ وہ بیچارہ بڑکے مار مار کے گزارا کرتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایٹمی چیز ہے نہ کچھ اور ہے، چلو بڑک ہی ماری جاتا ہے، وہ بڑکے مار مار، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں KFC بند کر دو، AFC بند کر دو، دنیں بند کر دو، رات چپ کر کے ڈھیل لگا کے پانا تو کھا لو، خیر صلی اللہ کوئی بات نہیں، یہ چوریاں چکاریاں کوئی نہیں، اس سے دین نہیں بچتا، یہ آپ کا کچھ بھی نہ کانفرنس ہے نہ احتجاج، کچھ بھی نہیں۔ مولانا مودودی نے ایک ہی بات کہی تھی، انہوں نے کہا جہاں ہم کو کھڑا کیا تھا انہوں نے آج سے 80 سال پہلے، عرب اکٹھے ہو کے صرف حملہ ہی کریں اور کچھ نہیں ہو سکتا، بس کوئی نیگوسیشن بات چیت کچھ بھی نہیں، بس ایک کھلا حملہ ساری اسلامی مملکتیں مل کے کریں گی، کیوں؟ جب یہ کرنا ہے کروسیڈ شروع ہو جانی ہے، پھر یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں نے مل جانا ہے، صلیبی جنگوں کا آغاز ہو جانا ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ آغاز کر دیا، کام خراب ہے، اس لیے اس طریقے سے لیتے جاؤ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 سے 19 تک، یعنی 17 نومبر سے 19 نومبر جمعہ ہفتہ اتوار، 3 دن دعوت ہجرت فی سبیل اللہ کا اجتماع جامعۃ الامام محمد اسحاق میں ہوگا۔ جمعہ بھی جو 17 کا آ رہا ہے وہ ادھر ہی پڑھا جائے گا، ادھر جمعہ نہیں ہوگا، اگلا جمعہ یہاں پہ لاسٹ جمعہ ہوگا۔ اس کے بعد انٹرویو وہاں پہ شروع ہو جانے، وہ مہاجرین جنہوں نے وہاں پر اپنے ہمیں دعوت اپنی ہجرت فارم بھیجے تھے، ان کے انٹرویو اب شروع ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر اس کے اندر ترتیب بنائی جائے گی، ساری چیزیں، اور بھی 2-3 فارم ہم نے تشکیل دیے ہیں، تو مشاورت کے بعد تو اللہ خیر کرے، تو اس میں اس لیے 18 کو جو درس قرآن ہوگا وہ ادھر ہی ہوگا، تو جو بھائی یہاں سے 1 دن 2 دن جتنے ٹائم کے لیے آ سکیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ مجھے وہ کہتے ہیں کسی کو پابندی نہ لگایا کرے، اجتماع میں کسی کے پاس ٹائم کم بھی تو ہوتا ہے، ایسا ویسا فلاں، میں چلو اچھا چلے اس میں دیکھ رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، لمبی چوڑی بحثیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں آپ ان کے بارے میں تجسس کرتے پھرتے، کیوں مر گیا، کس لیے مر گیا، کیا باتیں کرتے پھرتے،
یہ اللہ کو پتہ ہے. بچہ جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو کوئی گولی نہیں ماری, بس اچانک لگ گئی, میں نے ساری سن لی اس کی بات, بس اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس میں جگہ تھا. مولانا کو صبر. باقی بڑے بے ایمان ہیں, مولانا طارق جمیل کو کیش ہی کرائی جاتے, اب مولانا رو رہے ہیں, اب مولانا قبر میں اتارنے لگے, اب مولانا اب بھائی آیا اچانک, یہ پتہ نہیں کہاں سے بندہ پہنچ جاتا ہے, اچانک رہے یا کام اچانک پہ رہے, یہ اتنے کیمرہ لے کے کھڑا 24 گھنٹے مولانا طارق جمیل کو کیش کرا, وہ روتے ہیں, اس کو لیٹے ہیں, اب یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اب دعا کر. انا للہ. یہ ہوتا ہے جب آدمی کو ہو جاتی ہے نا شہرت, اس کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں. پر ڈیانا کو, آپ ڈیانا سے واقف نہیں ہیں جو لوگ اس زمانے کو پڑھتے تھے. میں چونکہ شروع سے ہی اخبار جہاں, فیملی میگزین, سارا لفظ پڑھتا, اچھی بری ساری خبر. شروع میرے ابو کا تو صاحب دینا آیا تھا کیا مطالعہ, یعنی شروع سے لے کر اینڈ تک نا وہ سارا ہی پڑھنا میں نے, ہر ہفتے تو آتا تھا. تو اس میں ڈیانا کی زندگی پاپا رازی نے حرام کر دی تھی. اندر سے اوپر سے تصویریں کھینچ رہی, ناچتی کی, نہاتی کی, فلانے کی, اب جا رہی. یہ جو ایکسیڈنٹ میں مری, یہ بھی وہ تصویروں سے بچنے کے لیے نا گاڑی میں بیٹھی تھی, گاڑی تیز کر دی, وہ پاپا راضی ساتھ ساتھ تصویریں کھینچتا جاتا تھا, جو اس زمانے کا بدماش تھا. آزاد میڈیا. شہرت سے بندے کی بہت زندگی تباہ ہوتی, اس لیے اس کی شہرت سے بچنا چاہیے. میں باہر کا جاؤں, وہاں پہ بندہ مجھے پہچان, کاش صاحب خالد دی دکان تے بیٹھا چاہ پیندا, میں 20 گلاں الٹ پلٹ کردا, وہ ساریاں ریکارڈ ہو رہی ہیں جناب. وہ ایک دفعہ کل پچھلی دفعہ یہاں پہ میں بیٹھے, ہمارے وہ شاہ صاحب تھے, وہ بیٹھے, مجھے نہیں, میں نے کہا شاید موبائل سے اپنا کوئی کام کر, وہ میں یہاں باتیں کر رہا ہوں, وہ ریکارڈ مجھے بھیجی, استاد جی آپ کی یہ محفل بڑی پرون ہے. میں کیا توں کہ ریکارڈ کر لی بھی تو دوبارہ کسی نے دیتی. میں تو بھئی 20 باتیں ہمارے منہ سے دائیں بائیں نکلتے, پھر وہ کفر بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کے مزاج کا نہیں, آپ ہر آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں جبریل علیہ السلام کی طرح. یہ نہیں ہونا, ہم بشر ہیں, سمجھ گئے نا. ہم پہ اللہ نے صرف یہی فضل کیا جو اس قرآن مجید کے اندر بیان ہوا. کیوں ساری اداکارائیں پہلے فیم چاہتی ہیں, جب گلیمرس کی دنیا آ جاتی پھر وہ خودکشیاں کر لیتی, باہر جا کے چائے نہیں پی سکتی, بیٹھ نہیں سکتی, کھا نہیں سکتی, سو نہیں سکتی, وہ ان کی مصیبت بن جاتی. پھر وہ معاشرے کی آنکھ سے بچتی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہاں ہے انجمن ممتاز, یہ وہ ساریاں بھاگ بھوگ گئیں باہر کے ملکوں میں. انہوں نے کہا بھائی یہ تک دیکھ رہے ہی نہیں چھوڑ, یہ بہت بری تھی. پھر کیا ہوا, وہ بدماش لڑکی ہے جی, اللہ کے نبی نے فرمایا فحش عورت کی کمائی اور کتے کی کمائی, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حرام ہے. یہ جتنی ٹک ٹاک کریں یہ فحشہ عورتیں ہیں جی, خود ہی گندی فلمیں تصویریں بناتی ہیں. وہ کہڑا اگے قرآن پڑھ دی تفسیراں ہوندیاں سی جڑیاں ہوں ایک ادی بری آ گئی. اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ جیسے سارے بندوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے؟ ایسے لوگ حیرت زدہ ہو پوچھتے بتاتے ہیں بھی کوئی ایسی شے تھی جو ابھی ابھی ظہور پذیر ہوئی ہے, تسی بھی اتھے ہی ظہور پذیر ہوئے ہو تے گاہ بھی ظہور پذیر کری جا رہے ہو, انہوں دیکھ کے چسکے نہ لو. اے مردوں میں جو ہے وہ سب سے بدذات, عورت کی ناف کے نیچے رکھتے ہیں ہر وقت نظر. یہ بدذات مردوں کی نشانی, یہ کبھی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو, سمجھ گئے. جو چھاتیوں پہ اور ناف کے نیچے, ان کی کوئی اور شے بھی عورت کو اللہ نے دی ہے, دماغ بھی دیا ہے, ماں کا دل بھی دیا ہے, وہ نظر میں کبھی کسی کے نہیں آیا. ہاں, بہتی ہوئی آنسوؤں والی آنکھیں بھی ماں کی دی ہیں, وہ نظر نہیں آتی. بدذات مرد کی دماغ جو ہوتا ہے نا یہ خراب ہوتا ہے, سمجھ. کبھی کسی وقت موقع ملا نا اس گوشے پہ بھی پہلو ڈالوں گا کہ ادب کس چیز کا نام ہے. بدماشی آپ دیکھتے ہیں, پھر اس کو مشہور کر دیتے ہیں, خود ہی اپنے بلو پرنٹ نکالتی ہیں, خود ہی مشہور ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ خودکشیاں کر کے مرتی اچھی بات ہے, مر جائیں, انہوں نے کیا کرنا ہے جی. یہ بدماشی ہے, یہ فحش عورتوں کی کمائی ہے جی. اس لڑکی نے کما کے اپنا گھر بنا لیا ہے, اس نے جی مبشر پتر نے اپنا گھر وہ لے لیا ہے, وہ فلانے نے, یہ کیا کر رہے ہیں ساری دنیا. یہ کمائیاں کوئی جائز کمائیاں نہیں ہیں. لینی ہوتی محمد علی مرزا نہ لے لیتا, اس کی تو جائز بھی ہے, وہ تو ولی اس وجہ سے ہے, اور تو میں کسی وجہ سے ولی چاہے مانوں نہ, اس وجہ سے مال بڑی شے کا عورت بھی چھوڑ دیتا, روپیے نہیں چھوڑتا بندہ کسی صورت میں. مال کی محبت تھی تو صحابہ کو لڑا گئی, عورتوں کی محبت تھی جو آپس میں لڑے صحابی. کوئی ذہانت کی تھی, کوئی عہدے کی تھی, کوئی منصب کی تھی, وہ کہتا ہے اس کو بنا دے, وہ کہتا روپیہ آیا نا جب حضرت عمر جب دیکھا دولت لگی مسجد نبوی میں, عمر کھڑا ہو گیا منبر پہ, یا اللہ عمر کو اس امت کو فتنہ مال سے بچا لے یا اللہ. عمر رویا داڑے مار مار کے. عمر کی آنکھ تھی, نبی بتا گیا تھا کہ روپیے لے جانے اس امت کو, ہر لڑکا روپیے کے پیچھے روپیے کمانے ہیں. دین اس لیے نہیں پڑھتے روپیے آئے, مال ہی مال, آپ کام نہیں کرتے مال کی وجہ سے. ابھی میں کہوں آپ کا فلانے کا شاہ تیرا ہوتے کام میں ایک بندہ کہنا سیگا اینے 100 میٹر میں کپڑا چاہیے بھیجنا, میں کارڈ بھیجا تھا اپنا, تصویریں کھینچ کے مجھے آ جانے وزٹنگ کارڈ آپ کے. مال بہت خطرناک چیز. اس لیے عزیزو جو کچھ ہو رہا ہے
اس کو آپ کی کس لیے پریشانی؟ باقی رہ گیا کیا لمز کے اندر گدے لڑکے، یقین جانے میں تو ویسے ہی یہاں پہ نوکر نہ رکھوں ان کو صفائی کے لیے بھی۔ آپ کی امت کا مجموعی رویہ اس کے اندر پتہ چلا، یہ سوال ہے امت کے اندر، آپ کیوں یہاں پر آئے ہیں، آپ 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہیں، ہاں جی آپ ایسے کیوں آئے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال دیکھیں ان کے لڑکوں کے، یہ سوال ہوتے ہیں، یہ پریشان خیالی ہے بیٹا۔ سوال جو ہوتا ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے، وہ آدھا علم ہوتا ہے۔ سوال کرنے والا جب سوال کر رہا ہوتا ہے اللہ 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 اللہ، وہ تو پھر آدھا علم اسی وقت عوام کو دے دیتا ہے، لوگوں کو درمیان۔ جب اٹھ کے سوال کرتا ہے پورا مجمع اس کے سوال سے متاثر ہوتا ہے کہ سوال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے ملک کے اندر۔ کیوں آپ نے رنڈیاں نچانی، کنجریاں کالجوں میں نچانی، وہاں گالا پلے کرنے، مینا بازار لگانے، سب پھر یہی مال نکلنا ہے وہاں سے۔ اتنے کڑا علم و تدبر، اٹھا مدرسہ و خان کہاں سے میں غمناک اقبال نے کہا تھا۔ تو یونیورسٹیاں بھی ایسی ہیں وہاں پہ سارا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو مامون اور محفوظ فرمائے۔ الیکشن آ جائیں گے، الیکشن میں وہ غلطی نہ دہرائیں۔ باقی چال بڑی چلی ہے، ابھی بھی مرا نہیں، چلیں چلتے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک چال، ایک کے بعد ایک چال، نئی سے نئی طریقہ کار، کسی کو مضبوط نہیں نہ ہونے دو، کسی کو بھی نہ ہونے دو، سمجھ گئے نا۔ طریقہ یہی اب کی بار رکھا گیا ہے کہ کسی کو بھی نہ ہونے دو، سمجھ گئے نا۔ اور دو جو کل تک مخالفت میں تھی اب دونوں کو اکٹھا کر دیں گے، پی ٹی آئی کو اور پی پی کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ ادھر پہلے اتحاد پی پی کا ادھر بنوایا، پھر اتحاد ادھر بنوایا ہے جی، اب اس کے ایسا چکر کھیلنے لگے ہیں کہ اب آپ کو اور پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھ میں لیتا ہوں آپ کو، میں پہلے اطلاع کر دیتا ہوں یہ ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے کر لیں، لیکن بتائے بندہ اس کو جس کا اگے کوئی دماغ شریف ہوئے، سمجھ۔ یوتھیے کا دماغ نہیں پاک ہو سکتا بھائی، بھٹو کے دیوانے آج بھی بیٹھے ہیں۔ وہ بادشاہ خان جس نے قائد اعظم کی مخالفت کی تھی نا، پوری پارٹی اس کی ابھی تک بیٹھی ہے۔ وہ دیوبند کا حسین احمد مدنی جس نے پاکستان بننے نہیں دیا تھا، اس کا پورا اس کی یہاں ابھی اس کا تخم یہاں بیٹھا ہے، وہ ساری روحانی، یہ مرتے مرتے کوئی نہیں ہے۔ شیطان کے انڈے بچے، ایک دفعہ ایک شیطان انڈا جنم لے لے، پھر اس کے بعد انڈے بچے اس کے چلتے رہیں گے، ملک کو ڈی سٹیبل کرنے میں کوئی ہے۔ اب وہ ادھر ہو جائیں گے، وہ ادھر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ کل درس قرآن ہے، اپنے ٹائم پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو پھر اسلم بڑا شدید بیمار ہے، ڈینگی ہو گیا اس کو، تو اب اس کو جاتے وقت سارے بندے 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے جائیں، دم سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ دم کر کر کے میں نے یہاں تک لے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ سے دعائیں کر کر کے۔ تو کریٹینن بھی اس کا 18 پہ چلا گیا، بچہ کیسے ہے؟ وہ ڈاکٹر کے نزدیک تو فوت ہو جانا چاہیے، گردے واش کرا دے، انج کر دے، انج کر۔ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، اوپر ہی بیٹھا ہے، کوئی سمجھ نہیں مجھے آ رہی اللہ تعالیٰ کی۔ میں دعائیاں، ٹیسٹ، بیماریاں پڑھی جاتا ہوں اپنی، لوگوں کی نہیں سونیا کہاں جہان تو ہی چلا سکتا۔ وہ میں تو کہتا ہوں مجھے آپ کی بات کا پتہ چل جائے نا، کتنے دن غصہ ہی نہ اترے۔ اللہ کو سب کی باتوں کا پتہ ہے، انہیں غصہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میں کیا تو پتہ چلتا علم غیب نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ 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 توبہ، یہ تو کہتے ہیں نبی کو علم توبہ توبہ بندے کے، اور اللہ کے بندے مجھے یہ آپ کوئی پتہ چل جائے کسی بات کا، مجھے ہی نہیں آتی۔ میں یہ خبریں سن کے، خبر ہے ابھی، خبر پتہ نہیں سچی ہے، خبر پتہ نہیں جھوٹی ہے، تو خبر پہ اس طرح میں جس کا پتہ ہی پکا چل جائے بھی بھین ساڈی آ وا، امی آ سگی جوانی چندی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ علم غیب اسی کو جچتا ہے، عالم الغیب والشہادت، یہ اس کی صفت ہے۔ پھر اس سے حوصلہ، اس کی حکمت، اس کے مطابق اس کے فیصلے، جلد بازی نہ کرنا، دنیا کو برباد نہ کرنا، آرام سے بیٹھ کر دنائی سے، یہ اسی کا، بندوں کے بس کی بات نہیں، بندے نہیں کچھ بھی کر سکتے۔ باقی جو اجتماع کے جو ہیں انتظامات وہ انشاءاللہ اب دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی صورت اس کی پیدا کرے گا، کسی کو انتظام مجھ سے تو ہونے نہیں، کسی اور کے انتظام میں نے کہا ہے کہ کوئی کرے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، وہاں کے اجتماع کے جو ساری چیزیں انشاءاللہ وہیں پر ہوں گی۔ میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا اتوار کے روز ہی، تو کیونکہ میرے انٹرویو 12 سے میں نے شروع کرنے، 19 تک میری ڈیوٹی لمبی ہے، باقی کی ڈیوٹی مرضی کی ہے سب کی، جس نے اپنی آنی ہے۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا ہے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اسی یاد کر لیا، ساری چھٹی نہیں ہو رہی۔ آج جڑے کنجر کچھ بھی نہیں یاد کرتے، ترے پھر دے مجھاں گاواں اتنے روٹی کھا رہی، پانی پی رہی، ادھر پھر جدا گو ماتا نہیں پھردی ہوں اتنے بنارس کے این جاری یہ پھل کھا لیا، وہ دکان چ وڑ گئی۔ تہاڈا کی ہے، تہاڈا ٹائم گزریا،
یہ غفلت پھر قیامت کے دن. ہماری آج کی جو مصیبتیں ہیں نا علماء کی داعیان حق، حشر کے دن حشاش بشاش ہوں گے، ووجوہ ہوئی، اللہ نے فرمایا مستبشرہ ضاحکۃ، ہنستے ہوئے ہوں گے اور چمکتے آئیں گے عالم. جو ادھر پریشان ہے دین کی خاطر، جو ادھر دین کی خاطر کوئی پریشان نہیں، ہنس رہے ہیں، اللہ نے فرمایا تو ان کے دیکھے گا مسودہ، کالے سیاہ چہرے ہوں گے اور ان پر تاریکی اور یبوست طاری ہو رہی ہوگی. یہ حشر کے دن چہرے بدل جانے ہیں. ہمارے تو دکھوں سے بدل گئے نا. تو جن کے یہاں ہنس رہے ہیں یہ وہاں روئیں گے، جن کے یہاں رو رہے ہیں یہ وہاں ہنس رہے ہیں. اس امید پر جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ کفار کو اللہ اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا فرما، ان کی تدبیروں کو الٹا کر دے، ان کے نیچے کی زمین کو ہلا دے، اللہ ان کے مکر و فریب ان پر الٹا ڈال دے. اور جو مسلمان اندر کھاتے منافقتیں کر کے ان کا ساتھ دیتے، ان کا بھی حشر وہی فرما، ان کو ان کے اقتداروں سے دور فرما. وہ جو مسلمان تڑپتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، ان کے تڑپنے کو قبول و منظور فرما، اضطراب کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں فوت ہو جاتے ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما، ان ماؤں کو بلند حوصلے عطا فرما، ان باپوں کو بلند حوصلے عطا فرما. وہ روتے یتیم بچے جن کا اب کوئی نہیں بچ گیا، وہ اکیلے گلیوں میں روتے پھرتے، اللہ ان کا حامی و ناصر. یا اللہ یتیموں کا تو ہی سہارا، یا اللہ مسکینوں کا بھی سہارا تو ہی ہے. اللہ جن کے جسم کٹ گئے ان کا سہارا بھی تو ہی ہے، جو ٹکڑوں میں بٹ گئے یا اللہ ان کا سہارا بھی تو ہی ہے. جو اس وقت آسمان کے نیچے گھروں کے بغیر بیٹھے، اللہ ان پہ رحم فرما. سردی آنے والی، ان کے لیے کوئی آسائش کی کوئی چیز پیدا فرما. اللہ ان کے لیے پانی کا انتظام فرما، ان کے لیے کھادوں کا انتظام فرما. جو کوئی چندے دیتے ہیں ان کے لیے اللہ وہ تو قبول و منظور فرما. اللہ جو کوئی مسلمان ان کی نصرت جیسے کرتے ہیں، یا اللہ ہم میں یہی ہمت تھی، ہم میں یہی طاقت، ہم کر رہے ہیں. یا اللہ کوئی ایسے حکمران عطا فرما جو تیرے نبی کی طرح سچا جہاد کرنے والے ہوں. یا اللہ اپنی راہوں میں جانے دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما اور سعودی عرب کو ہدایت عطا فرما. نہیں ہدایت اس کو آتی، یا اللہ نے اس کو نبوت فرما. یا اللہ تیرے کون سا کعبے کے یہی اکیلے پاسبان ہیں، تجھے تو پتہ ہے تیرے پاسبان کئی آئے کئی آ کے چلے گئے. یا اللہ اگر ان لوگوں کی اتنی بے حسی بڑھ گئی، اس خاندان کو برباد کر کے ان کی جگہ پہ کسی اور خاندان کو لیا. یا اللہ وہاں کی جو علماء حق کو انہوں نے جیلوں میں بند کر رکھا ہے، ان علماء حق کو ان سے نجات عطا فرما. وہ علماء 100 جو وہاں پر ان کو الٹی متیں اور الٹی چیزیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، یا اللہ ان کو غرق فرما، ان کی ذہانتوں کو چھین کے ان کی صلاحیتوں سے ان کو مفلوج کر دے اور ان کو ہمیشہ کے لیے یا اللہ مسلمانوں سے دور فرما. جو مسلمانوں کو یا اللہ ذلیل ہونے کا درس دیتے ہیں ان سے مامون اور محفوظ فرما. دین کی نصرت فرما، دین کو شان و شوکت عطا فرما. یا اللہ دین کو غلبہ نصیب فرما، دین کے دشمنوں کو مغلوب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے سیدھی فرما.